السلام علیکم، صبح بخیر۔ سٹی ایٹ 10 کے ساتھ میں ہوں زینت سرفراز اور امید کرتی ہوں کہ آپ کی صبح کا آغاز خوبصورت اور بہترین انداز میں ہو چکا ہوگا۔ سردی بہت زیادہ ہے تو اپنے گھروں میں رہیے اور جو ہے وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اسپیشلی ایسے موسم میں دل چاہتا ہے کہ ڈفرینٹ طرح کے فوڈ کو آپ ایکسپلور کریں، تو اگر کوشش کریں کہ اگر اپنے بچوں کو بھی گھر پہ رکھنا چاہتے ہیں تو کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروائیں تاکہ وہ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہیلپ بھی کریں، کیونکہ اماؤں کا بہت ہم دیکھتے ہیں کہ ساری فیملی ایک جگہ پہ بیٹھی ہوتی ہے اور ہماری جو امائیں ہوتی ہیں وہ بیچاری کچن میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پکا رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر بچے، کیونکہ ویکیشنز بچوں کی چل رہی ہے، تو اگر وہ گھر پہ ہیں تو کوشش کریں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ان کو ساتھ میں انوالو کریں، ان کے لیے کچھ سیکھنے کا بھی موقع ہو جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا بچوں کے لیے اس ایج میں بڑی فن ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں جتنی بھی مائیں ہیں وہ صرف خود ہی نہیں پکائیں اور ڈفرینٹ طرح کے، اگر کھانا پکانے کی بھی بات کریں تو ڈفرینٹ طرح کے فوڈ آتے ہیں جس کو ایکسپلور کرنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو باہر کے کھانوں سے بہتر ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نئی نئی ڈشز گھر پہ ٹرائی کریں اور ساتھ ہی اپنے فیملی کے ساتھ جو ہے وہ کوالٹی ٹائم بھی اسپینڈ کریں اور موسم کو بھی انجوائے کریں۔ موسم کے حوالے سے بات کریں تو شہر فیصل آباد کا آج کا موسم کیسا ہے، یہ جانیں گے ہمارے اسپیشل سیگمنٹ ٹوڈیز ویدر میں۔ آج تو فیصل آباد کا موسم بہت ہی حسین ہے دیکھنے میں، لیکن اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ سرد بھی ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سارا دن جو ہے وہ موسم کلاؤڈی اور فاگی رہنے والا ہے۔ تو بہت کوشش کریں کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو خود کو اچھے سے کور کر کے نکلیں۔ دھند تو ہر طرف ہمیں چاروں اور دکھائی دے رہی ہے اور شہر سے اگر باہر چلے جائیں تو کافی زیادہ دھند ہے، تو اس لیے جو لوگ ٹریول میں ہیں تو وہ بہت ہی سیفلی ٹریول کیجیے۔ کہیں 10 منٹ لیٹ پہنچ جانا جو ہے وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اوور سپیڈنگ آپ نے بالکل نہیں کرنی ہے۔ تو اپنے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے گھر سے باہر نکلتے ہوئے۔ اپنی جتنی بھی وہیکلز ہیں، چاہے آپ کی موٹر بائک ہے، چاہے آپ کی گاڑی ہے، اس کی مینٹیننس کا بھی اس موسم میں بہت زیادہ خیال رکھیں تاکہ آپ موسم کا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ لطف لے سکیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور موسم کے حوالے سے جو ہے وہ پورا اسکیجول اپنا روٹین بنایا کریں، کیونکہ صبح کے ٹائم میں چیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ باقی دن کا جو پورا موسم ہے وہ کیسا رہے گا اور اس حساب سے اپنی ایکٹیویٹیز کریں، کیونکہ زندگی کے کام ہیں وہ رکتے نہیں ہیں اور زندگی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر موسم کو سیلیبریٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور سیلیبریشن کی بات ہو اور برتھ ڈے سے ہم کسی کو وش نہ کریں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج جن کی برتھ ڈے ہے وہ ہے معید مقبول، ان کی برتھ ڈے ہے۔ مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے معید۔ اللہ کرے کہ آپ کی زندگی ڈھیر خوشیوں سے بھر جائے اور بہت ساری اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کریں۔ ان کی ویڈیو کلپ بھی ہمارے پاس ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ ہیپی برتھ ڈے اور اللہ کرے کہ آپ اپنی زندگی میں بہت خوش اور خرم رہیں اور آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں ہوں۔ محمد خزائمہ ہیں، ان کی بھی آج برتھ ڈے ہے، ان کو بھی میں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے اور اپنی جانب سے ڈھیر بیسٹ وشز بھی کرتی ہوں اور مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے۔ ان کی بھی برتھ ڈے کے حوالے سے ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ محمد خزائمہ، مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے۔ آپ کا نام بہت ہی خوبصورت ہے، بالکل آپ کی طرح اور بڑا یونیک سا نام ہے۔ اللہ کرے کہ جیسے آپ کا نام بڑا یونیک ہے، آپ کی زندگی میں اسی طرح سے کچھ اچیومنٹس اس طرح کی کریں کہ وہ بھی آپ کو سب سے منفرد اور سب سے الگ کر دیں۔ اپنے والدین کے لیے آپ بہت زیادہ مسرت کا اور سکون کا باعث بنے، آمین۔ آج کے دن کو دونوں بہت اچھے سے سیلیبریٹ کریں۔ دونوں کے دن کی دونوں کے حوالے سے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ معید کی اور خزائمہ دونوں کی برتھ ڈے تھی۔ مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے۔ اور اگر یونیک اور منفرد بات کریں تو ہمارے ہاں جو ہے نا بہت سارے ایسے سسٹم کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ایسا بہت ہی الگ چیزیں ہوتی ہیں جو شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوتی ہیں، جیسے کہ موسم ہے، سردی کے بڑھتے ہوئے رجحان کے باعث بہت سارے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ شاید ان کو کسی اور اگر طریقے سے دیکھا جائے، ان کو کسی اور طریقے سے اگر ٹیکل کیا جائے تو بہت چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں تو جہاں پہ ونٹر ویکیشن کی ہم بات کرتے ہیں، ہر سال دسمبر میں ونٹر ویکیشنز ہوتی ہیں اور پھر جنوری میں اسکول اوپن ہو جانے کے بعد جو ہے وہ ایک ایگزام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن اس سال جو ہے وہ بالکل الگ چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ ونٹر ویکیشن ہوئی دسمبر میں، لیکن جنوری میں اسکول کھلنے کے بجائے انہی ویکیشنز کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ اس کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی پہ کتنا زیادہ اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ میٹرک کے ایگزامز بھی قریب ہیں اور جس طرح سے گریڈنگ کا سسٹم چینج کیا گیا ہے، کچھ چیزیں چینج ہوئی ہیں، بچوں کو مزید سمجھنے کی ضرورت تھی کہ ان کو کس طرح سے ایگزامز دینے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ ویکیشنز کو اناؤنس کر دیا گیا اور اس سے
بچوں کی پڑھائی پر کتنا اثر پڑے گا اور آنے والے دنوں میں کیا یہ چیزیں بہتر ہو پائیں گی کہ نہیں، ان تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے رانا شاہد مکرم، چیئرمین پرائیویٹ اسکولز فورم ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. تھینک یو سو مچ سر آپ کا وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو کیسے مزاج ہیں، زندگی کیسی جا رہی ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی جا رہی ہے زندگی. کیونکہ موسم بھی چینج ہو گیا ہے، سردی ہے، سردی کو انجوائے کرتے ہیں سب اپنے پیاروں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ. لیکن اگر دوستوں کی بات کریں تو اسکولز کے جو بیسٹ بڈیز ہیں مجھے لگتا ہے اپنے اپنے گھروں میں کہیں آئسولیٹ ہو کر رہ گئے ہیں. بچوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے مزید چھٹیاں کر دی گئی ہیں، اس کی وجہ سے ان کی پڑھائی پہ کتنا اثر پڑ رہا ہے؟ پڑھائی پہ تو آپ دیکھیں، اگر ایک ترتیب سے ہم چلے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی یہ ہوگی کہ بچوں کو پڑھنے کا ٹائم کتنا ملا اور بچوں کا نقصان کیا ہو رہا ہے. دیکھیں اگر ہم 9th کلاس کو لیں تو ان کا سیشن شروع ہوتا ہے اپریل میں. اپریل میں ان کے داخلے ہوئے، مئی میں کلاسیں شروع ہوئی. جیسے ہی کلاسیں شروع ہوئی تھے تو ٹیچر جو ہے وہ مردم شماری کے اوپر چلے گئے. 30 مئی تک مردم شماری رہی ہے. اس کے بعد گرمیوں کی چھٹیاں آ گئی. گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں نے کیا پڑھنا تھا. اس کے بعد اگست آ گیا. 20 اگست کو اسکول کھلے. اس کے بعد ستمبر اکتوبر میں پھر اساتذہ کا احتجاج آ گیا. 20-25 دن وہ بھی بند رہے پھر اسکول. اب جو ہے دسمبر میں چھٹیاں آ گئی ہیں. حالانکہ یہ اب ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی تک پرانے جو گوروں نے ہمیں طریقہ دیا ہوا تھا اسی پہ چل رہے ہیں. اب تو ہمارے پاس محکمہ موسمیات کا اتنا اچھا ادارہ ہے کہ اگر موسم سرما کی چھٹیاں کرنی ہی ہیں تو ہمیں ان سے ڈسکس کرنی چاہیے. تو وہ ہمیں بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ابھی تو ہم دسمبر میں وہ سردی بھی نہیں تھی لیکن ہماری گورنمنٹ نے جو ہے وہ 18 دسمبر سے چھٹیاں کر دی. پر پیٹرن ہر سال کی طرح ہر سال کی طرح. حالانکہ یہ جو اگر دیکھا جائے یہ 25 دسمبر یا یہ تو کرسچن کے حوالے سے منایا جاتا تھا، اسی حوالے سے انہوں نے ایک سیٹنگ کی ہوئی تھی. لیکن ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اسی طریقہ سے رواج جو ہے وہ چلا رہی ہے. بالکل. تو اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 18 دسمبر کو چھٹیاں ہوئی، اسکول مکمل بند ہو گئے. تو 1 جنوری کو جو کھلنے تھے وہ نہیں کھلے. اب گورنمنٹ نے اس کو پھر ایکسٹینڈ کر دیا. اب اگر پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ ادارے کھولنا چاہ رہے ہیں صرف میٹرک اور انٹر کے بچوں کے لیے تو انہیں کھولنے نہیں دیے جا رہے. بالکل. جب اگر کوئی کھولتا ہے تو اے ای او صاحبان ڈپٹی صاحبان چلے جاتے ہیں کہ بچے ادھر اسکول میں بیٹھ کے پڑھ کے آ رہے ہیں. اچھا. ہاں اسکول بند کروا دیتے ہیں، بچوں کو اٹھاؤ جی ہم یہ بچے کیوں پڑھا رہے ہیں آپ. یہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. بالکل. کہ اسکول بچے تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہماری گورنمنٹ کرنے نہیں دے رہی. تو ایسے یہ ہے کہ ہمارا ایک تھا کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو پھر ہی دشمن کے بچوں کو پڑھائیں گے. اب تو جو ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو روکنے والے ہمیں تو وہی دشمن نظر آ رہے ہیں. بلکہ شاید صاحب بچے گھروں میں رہتے ہیں تو مزید وہ ڈفرینٹ طرح کے اگر ہم دیکھتے ہیں، اپنے بھی گھروں میں دیکھتے ہیں بچے کہاں بیٹھتے ہیں ٹھیک کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ موسم کے باعث ہم نے چھٹیاں کی ہیں اور سردی بہت زیادہ ہے تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے انتظامات اپنی مینجمنٹ بہتر کریں. کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کچھ ٹائم پہلے بھی کہ اسموک کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اسکولز کو بند کر دیا گیا تھا. بجائے اس کے کہ مینجمنٹ ہماری بہتر ہو اور سردی کے لیے کچھ اچھے پیرامیٹرز جو ہے وہ بنائے جائیں تاکہ بچے اسکول آئیں، پڑھائی ان کی کنٹینیو رہے. ساری دنیا میں جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پہ ایسا نظام ہے جیسا پاکستان میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. نہیں، پوری دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. حالانکہ ادھر برف باری بھی ہوتی ہے، سردی شدید ہے لیکن ادھر تو اسکول نہیں بند کیے جاتے. یہ صرف ایک ہمارے پاکستان میں نیا سسٹم چل چکا ہے کہ تھوڑی سی سردی آئی یا اسموگ آئی تو اسکول بند کرتے ہیں. یہ تو حل نہیں ہے. اگر دیکھا جائے اسموگ کا سبب جو ہے وہ اسکول تو نہیں ہے، وہ تو انڈسٹریل ایریا ہے نا. انڈسٹری کو تو ہماری گورنمنٹ بند نہیں کر رہی. محکمہ مالیات جو ہے وہ رشوت لے رہا ہے اور کارخانے وغیرہ سارا کچھ چل رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو روڈ کے اوپر کارخانے ہوتے ہیں ان کو تو یہ فائن وغیرہ کر جاتے ہیں. جو اس کے پیچھے اندر سائڈ میں 50 انڈسٹری جو چل رہی ہیں ان کو کبھی کچھ نہیں کہا انہوں نے، کبھی کوئی فائن نہیں کیا. جو روڈ کے اوپر آتے ہیں افسران کو دکھانے کے لیے، اپنی اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے، یہ صرف ان کو فائن کر جاتے ہیں. جو سموگ کا سبب بننے والے ہیں ان کو یہ قابو نہیں کرتے. اینڈ آ کے اسکول بند کر دو جی. اسکول تو سموگ نہیں پیدا کر رہے. اگر دیکھا جائے تو اسکولوں میں بچے جو ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں. 5 سے 6 گھنٹے صاف ستھرا ماحول بند کمروں میں. جب بند کمرے ہوتے ہیں تو ٹمپریچر بھی اس کا چینج ہوتا ہے، پھر سردی نہیں ہوتی کمروں میں. اس کے دوسری طرف دیکھا جائے تو اب آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ گلی محلوں میں بچے کھیل رہے ہیں.
اور کرکٹ کا جنون ہے بچوں کو، وہ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، ماں باپ کا کہنا کوئی نہیں مانتا، کتابوں کو ہاتھ کوئی نہیں لگاتا، سارا دن آوارہ گرتی کرتے ہیں. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے ہماری نے تعلیم کے اوپر آوارہ گردی کو فوقیت دے دی اور کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بس آوارہ پھریں. اور پیرنٹس بھی اس لحاظ سے بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ جیسے پرائیویٹ سکولز کی کیا ایشوز ہیں وہ جیسے ہم یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو پیرنٹس ہیوی فیسز پے کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کے بچے پورا ماہ جو ہے وہ گھر پہ بیٹھے رہیں گے لیکن پھر بھی ان کو فیس دینی پڑے گی. تو ان کے لیے جہاں پہ پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں حالات اتنے تنگ ہو گئے ہیں، لوگوں کا بڑا مشکل ہو گیا ہے روزگار اور گزر بسر کرنا، تو ہیوی فیسز جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ان کے لیے مسئلہ بنتی جا رہی ہے. بچوں کی نہ تعلیم پوری ہو رہی ہے، نہ ان کے لیے کچھ اس طرح سے بہتر اقدامات کیے جا رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے، اور ایگزام سر پہ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر دیکھا جائے پالیسی میکر جو ہے وہ زمینی حقائق کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. اگر دیکھا جائے اتنی مہنگائی کے دور میں ماں باپ تو روٹی نہیں پوری کر پا رہے. تو پھر دوسری چیز یہ جو پالیسی میکر ہے ان کے بچے تو بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے تو ٹویٹر لگائے ہوئے ہیں. ہمارے اگر رورل ایریا میں دیکھا جائے تو ادھر تو اکیڈمیز نہیں ہے، ٹویٹر سسٹم نہیں ہے. اتنی مہنگائی کے دور میں والدین جو ہیں وہ اپنے خرچے پتہ نہیں کیسے افورڈ کر رہے ہیں، تو وہ اپنے بچے کو ٹیوشن کیسے پڑھا سکتے ہیں. ہمارے ایریا میں تو صرف ایک اسکول سسٹم ہے کہ جدھر بچہ صرف پڑھتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ اکیڈمی چلا جائے تو اکیڈمی تو ہمارے والدین نہیں افورڈ کرتے. تو اگر پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ اگر کھولنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ریکویسٹ بھی کرتے ہیں سی او سے، گورنمنٹ سے، تو ان کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے پرائیویٹ سکولز کی. تو نقصان جو ہو رہا ہے وہ اب دیکھیں کہ میٹرک کے بچے جو ہیں اور انٹر کے بچے ہیں، ان کے امتحانات جو ہیں وہ سر پہ آ رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ دسمبر کی اب چھٹیاں ہوگی، 10 جنوری کو بچوں نے اسکول جانا ہے. جیسے ہی بچے اسکول جائیں گے تو 13 جنوری سے الیکشن ٹریننگ شروع ہو جائے گی. بالکل. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمارے ٹیچرز کو اننیسیسری جو ہے وہ انوالو کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے لیے الگ سے سٹاف ہونا چاہیے. ایگزام کے حوالے سے اسپیشلی بات کریں گے کہ کتنا بچوں کا حرج ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے، اس سب چیزوں کو کس طرح سے ہم کمپلسیٹ کر سکتے ہیں. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. تعلیم کے حوالے سے چھٹیاں بڑھا دی گئی ہیں، سکولز کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ سردی بڑھتی جا رہی ہے. تو کیا یہ اس کا مؤثر حل ہے کہ جب بھی سردی بڑھے، کیونکہ کلائمیٹ چینج جو ہے ایک نیچرل، ایک فطرتی عمل ہے جو کہ ہر سال ہوتا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہمارے ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ محکمہ ماحولیات کے ساتھ، موسمیات کے ساتھ مل کے یہ ساری چیزیں پلان کریں اور ایک اچھی اسٹریٹجی جو ہے وہ مرتب کرنے کے بعد بچوں کو جو ہے وہ سکولز کی اگر ویکیشن کرنی بھی ہیں لیکن ان کے ایگزام کو کسی بھی طرح سے کمپرومائز نہ کیا جائے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میٹرک کا ایگزام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد انٹر کے ایگزامز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ بچے کے کیریئر کی بیس ہوتی ہے، اس کی پریکٹیکل اگر لائف کہیں تو اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور یہ سٹیپس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. لیکن تمام صورتحال میں کس طرح سے بچوں کی جو تعلیم ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے، اور اسپیشلی اگر امتحانات کے حوالے سے بات کی جائے تو کس طرح کی ان کو مشکلات فیس کرنی پڑی ہے، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. شاہ صاحب آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے جو ہے وہ ایگزامز بھی سر پہ ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے موسم چینج ہو رہا ہے، زیادہ سردی کی شدت بڑھی ہے، اسکول بند کر دیے گئے ہیں پرائیویٹ اسکولز، اور اگر کہیں کھل بھی رہے ہیں تو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ سختی سے بند کروا دیا جاتا ہے. اس تمام صورتحال میں بچوں جو اسپیشلی میٹرک کے ہیں اور انٹرمیڈیٹ کے ہیں ان کی تعلیم کتنی زیادہ متاثر ہو رہی ہے؟ اچھا، آپ مزیداری کی بات یہ ہے، یہ دیکھیں کہ جب سردی نہیں ہوتی اس وقت چھٹیاں کر دی جاتی ہیں، جب سردی آتی ہے اس وقت اسکول کھول دیے جاتے ہیں. نام دیا جاتا ہے موسم سرما کی چھٹیاں. اب 10 تاریخ کو اسکول بچے آئیں گے تو 13 تاریخ سے پھر الیکشن وہ ٹریننگ شروع ہو جائے گی ٹیچرز کی. اور اس کے بعد جو ہے آگے 8 فروری الیکشن ہے، اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی امتحانات کی ڈیوٹیاں آ جائیں گی اور ساتھ ہی وہ پی ایس ایل آ جائے گا جس کا بچوں کو جنون ہے. تو مجھے یہ بتائیں آپ کہ بچوں کو پڑھنے کا ٹائم کس وقت ملا، بچوں کو پڑھانا کس نے ہے، اور اسکول کس وقت اوپن ہونے ہیں. جیسے جب بھی دیکھا جائے کہ بچوں کے امتحانات سر پہ آتے ہیں تو پی ایس ایل بھی اسی وقت آتا ہے جب بچوں کے امتحان ہوتے ہیں. حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ ہماری گورنمنٹ کوئی تعلیم کے لیے کوئی کوششیں کر رہی ہے. اگر یہ کوششیں کر رہے ہو تو ہمیں سیریس بھی نظر آئیں کہ جب امتحانات سر پہ آ گئے تو پی ایس ایل آ گئے. اصل بات یہ ہے کہ بچوں کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، بچوں کو تیاری نہیں ہو سکی، پھر الیکشن کے بعد بچے اسکولوں سے فری بھی ہو جاتے ہیں.
تو یہ سارا چھٹیوں کا جو نقصان ہے یہ صرف بچوں کو ہی ہے, گورنمنٹ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. جب بھی گورنمنٹ اس کے عوض دوسری طرف دیکھا جائے کہ پرائیویٹ اسکول جب بھی کھولنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے ہی گرمیوں میں بھی ہوا تھا کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی, گرمی تھی نہیں, گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی, پرائیویٹ اسکول نے کھولنا چاہا, کیمپ لگانے چاہے, لیکن گورنمنٹ نے نہیں کھولنے دیا, نہیں کیمپ لگانے دے. ہم نے بار بار ریکویسٹ بھی کی کہ پرائیویٹ اسکول کو کیمپ لگانے کی اجازت دی جائے, صرف میٹرک اور انٹر کے بچوں کے لیے, نہیں لگانے دی. اب بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میٹرک اور انٹر کے بچوں کے لیے ہمیں اسکول کھولنے کی اجازت دی جائے, لیکن نہیں کھولنے دیے جا رہے. کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پوری ایجوکیشن سسٹم میں تبدیلی بھی آئی ہے, تمام جتنا چیکنگ ہے اس کو گریڈنگ پہ کر دیا گیا ہے, اور obviously اس سے بچوں کے لیے تھوڑی کنفیوژن ہوگی چیزوں کی, اور 40% ان کے لیے لانا جو ہے وہ کمپلسری ہو گیا ہے. جہاں پہ پہلے 33 کے ساتھ بچے پاس ہو جاتے تھے, اب ظاہری بات ہے کہ وہ 40 مارکس لے کر آئیں گے تو ہی وہ جو ہے وہ ہوں گے. یہ ٹائم کتنا زیادہ ایسے بچوں کے لیے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ تو سارا جتنے بھی پالیسی ہے اسے ایگزام میں اس کو امپلیمنٹ ہونا ہے. اب دیکھیں نا, گریڈنگ سسٹم ہے, بچوں کے لیے ایک امتحان نیا ہے جی, ٹھیک ہے, اور 1.5 ماہ پہلے ہو رہے ہیں, 1 مارچ سے یہ امتحان شروع ہو رہے ہیں. تو بچوں کے لیے تو امپورٹنٹ یہ والدین کے لیے اور بچوں کے لیے تو امتحانات ہی ہیں نا. جی, جو لائق بچے ہیں وہ تو کوشش کر لیتے ہیں, گھر پڑھ لیتے ہیں. جو بیچارے تھوڑے سے ڈیلے ہوتے ہیں یا والدین جو ہیں ان پڑھ ہوتے ہیں, وہ والدین جو ہیں وہ توجہ نہیں دے سکتے بچوں کے اوپر, وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے گھر میں پڑھ لیں, لیکن بچے نہیں پڑھ رہے. تو اس کا تو نقصان ہی نقصان ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ آگے جا کے کیا کریں گے, ان کا مستقبل ہی کچھ نظر نہیں آ رہا. تو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ اب وہ دیکھے, کوئی صحیح مینج کرے, پلاننگ اچھی کرے کہ بچوں کا نقصان بھی نہ ہو, اور یہ بچے سردی سے بھی بچ جائیں, سکول بھی کھلے رہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بند نہیں کرنے چاہیے, ان کو ٹائم لیمٹ کچھ کم کر لینی چاہیے. اگر پہلے 8:30 بجے اسکول لگتا تھا تو 10 بجے کر لیں, 10 بجے سے 3 بجے تک کر لیں, 11 بجے سے 3 بجے تک کر لیں, لیکن اسکول کسی بھی صورت جیسا بھی موسم ہو بند نہیں ہونے چاہیے. بچوں کی تعلیم جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے, بچوں کا تعلیمی نقصان نہیں ہونا چاہیے. اس سے والدین جو پریشان ہیں وہ الگ بات ہے, اسکول والے تو پریشان ہیں ہی ہیں, جو والدین پریشان ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. بالکل ظاہری بات ہے, کیونکہ انہوں نے منتھلی ہیوی فیسز بھی پے کرنی ہے, کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر سے اور پرائیویٹ سیکٹر کی فیسز کا بہت فرق ہوتا ہے. تو جس طرح سے حالات اتنے پہلے ہی تنگ جا رہے ہیں, پیرنٹس وہاں پہ بہت مشکل سے فیسز پے کر پاتے ہیں, اور ان تمام سیناریوں میں پھر اس طرح کے جو حکومتی پالیسیاں ہوتی ہیں وہ بچوں کی تعلیم کو تو متاثر کر رہی ہیں. پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنز ان تمام حالات سے کوئی ایسے اقدامات ہیں جو ان کی طرف سے ایفرٹس کی جا رہی ہیں اور ابھی تک وہ فلفل نہیں ہو رہی؟ ہماری طرف سے تو دیکھیں, ہم تو ہر وقت گورنمنٹ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ بچوں کو چھٹیاں نہ کی جائیں, بچوں کو چھٹیاں زیادہ نہ کی جائیں, لیکن گورنمنٹ ہماری سنتی نہیں ہے. اگر یہی گورنمنٹ جو ہے, مین سٹیک ہولڈر تو پرائیویٹ سکولز ہی ہیں نا جی, لیکن ان سے کبھی مشاورت ہی نہیں کی جاتی. جب بھی پالیسی بنائی جاتی ہے ان سے کبھی مشاورت ہی نہیں کی جاتی. جب یہ مشاورت نہیں کرتے پھر وہ جو انہوں نے پلان بنایا ہوتا ہے اس میں ان کو مشکلات پیش آتی ہیں. جیسے انہوں نے چھٹیوں کو پلان تو بنا لیا لیکن مین سٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کی. اگر یہ مین سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرتے تو ضرور ان کو اچھا کوئی مشورہ ملتا, کوئی اچھی پالیسی ملتی. تو یہ دونوں اگر مل کے کوئی پالیسی بنائیں تو ایک کامیاب پالیسی بن سکتی ہے, اس کے جو ہے وہ مثبت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. لیکن جب جو گورنمنٹ جو ہے وہ زمینی حقائق جانتی نہیں ہوتی, بس ادھر بیٹھے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن نکال دیتے ہیں, یہ نہیں پتا کہ پیچھے زمین پہ کیا ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے وہ جو زیادہ نقصان ہوتا ہے ہمیں پرائیویٹ سکولز کو. بالکل ٹھیک, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ان کی پالیسی بنانے کے پیچھے کیا اسٹریٹجی ہے, کیا سوچ ہے, وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس طرح سے. اور پالیسیز کا جو اس طرح سے ایک بندے کو ٹرسٹ میں لے کے بنانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اگر ہم ان فیوچر دیکھیں, اگر حالات اسی طرح سے چلتے رہے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایگزامز کے ریزلٹ کی کیا ریشو کیا ہوگی؟ اگر ایسے ہی چلتا رہا ظاہر ایگزام پھر کیا ہوگا, وہ تو ایک نام کا ایگزام ہوگا, بچے نقل لگائیں گے, ادھر ادھر دیکھ کے کریں گے, کچھ ٹیچر اس میں انوالو ہوں گے کہ چلو جی بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے پاس کروا دیں. لیکن پھر بھی ہمارا رزلٹ جو ہے اگر دیکھا جائے, گورنمنٹ کا رزلٹ دیکھا جائے تو وہ بہت برا ہوتا ہے. لیکن گورنمنٹ جب رزلٹ برا آتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی گورنمنٹ اسکول کسی کام کے نہیں ہے, والدین بھی کہتے ہیں اور ٹیچرز کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے. لیکن اصل اس کے حقائق نہیں دیکھے جاتے کہ اصل حقائق ہے کیا. تو یہ اصل مقصد ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں کو پرائیویٹ کرنا چاہ رہی ہے گورنمنٹ. اس کے لیے گورنمنٹ اسکولوں کو کسی نہ کسی طریقے سے کہ بچے تعلیم نہ حاصل کریں, بند رہیں, والدین جو ہے اس سے بزن ہو جائیں, والدین جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں کو زیادہ اہمیت دینے لگ جائیں,
تاکہ گورنمنٹ اسکول جو ہیں وہ ہم کہیں کہ لو جی ہم نے تو بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں کو چلا سکے, ہم نے یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا, لیکن گورنمنٹ اسکول میں جو ٹیچر ہیں وہ اچھا کام نہیں کر رہے. تو اصل جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ کرنا چاہ رہی ہے. لیکن دوسرے اگر سائڈ پہ دیکھیں چھٹیاں تو ہو رہی ہیں, لیکن ہم یہ بھی بالکل نہیں کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹریٹجی پلان کر رہی ہے کہ گورنمنٹ سکولز کو پرائیویٹ کر دیا جائے. بہت سارے ایسے اقدامات ہیں بچوں کو سکولز میں لانے کے لیے جو کیے جاتے ہیں, ڈفرینٹ طرح کی کمپینز چلائی جاتی ہیں اور ان کے لیے تعلیم کو آسان بنایا جاتا ہے. کمپیریٹیولی پرائیویٹ سکولز کے اگر ہم دیکھیں تو فیسز بہت کم ہوتی ہیں, وہاں پہ بچوں کو اس طرح کی فیسلٹیز دی جاتی ہیں کہ ان کے لیے تعلیم کی رسائی کو آسان بنایا جائے. ہاں کہیں پہ جہاں پہ کچھ غلط ہوتا ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے, لیکن ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ بالکل ہی تعلیم کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ بالکل کام نہیں کر رہی, لیکن کام ہوتا ہوگا. ایک پوزیٹیو جو کام ہے وہ نظر تو آنا چاہیے نا. اب یہ جو چھٹیاں ہیں کیا یہ پوزیٹیو ہے؟ اب جو چھٹیاں ایکسٹینڈ کر دی ہیں 18 دسمبر کا جب چھٹیاں کی تھی اس وقت تو سردی نہیں تھی, اب چھٹی سردی آئی ہے تو گورنمنٹ نے اسکول کھول دینے. یہ گورنمنٹ پالیسی ہے. گورنمنٹ پالیسی اگر بنانا ہے دیکھا جائے تو تعلیمی نقصان تو نہیں ہونا چاہیے. پوری دنیا میں آپ مجھے بتائیں کہ کہیں بھی اسکول بند ہوتے ہو کسی بھی موسمی حالات کی وجہ سے؟ کبھی بھی نہیں ہوتے. صرف ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی موسم سموگ آ گئی, موسم ٹھنڈا ہو گیا, موسم گرم ہو گیا, اسکول بند کر دو. صرف اسکول کے اوپر ان کا زور چلتا ہے. جو یہ ان چیزوں کا سبب بنتے ہیں وہ چیزیں چل رہی ہیں, بڑے دھوم دھام سے چل رہی ہیں. آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو اپنے علاقے میں دکھاتا ہوں کہ بھٹے بھی چل رہے ہیں, سائزنگ یونٹ بھی چل رہے ہیں, ڈائننگ یونٹ بھی چل رہے ہیں, یہ سارے چل رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے. اس کے اگر اسکول میں بچے بیٹھتے ہیں 4-5 گھنٹے ان کو صاف ستھرا پرائیویٹ اسکولز میں ماحول ملتا ہے, ٹھیک ہے, اور پڑھنے کے لیے اچھی تعلیم مل رہی ہے, والدین چاہ رہے ہیں کہ اسکولوں میں جائیں بچے, لیکن گورنمنٹ آ کے یہ اے ای او صاحبان اور ڈی او صاحبان آ کے بند کروا دیتے ہیں کہ نہیں جی بند کریں یہ اسکول. آپ یہ دیکھیں ہمارے لیے لمحہ فکریہ کہ اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو نکالنا, ہم نے پڑھانا نہیں ہے ان کو. ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ اس طرح کا ایٹماسفیئر بنایا ہی نہیں گیا. اس طرح کی کہیں پالیسیز کا فقدان ہو سکتا ہے, لیکن ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو سائڈ اچھی ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے, جہاں پہ کچھ کمی ہے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. تمام جو پالیسی ہے وہ کتنا بچوں کی تعلیم کو افیکٹ کر رہی ہے, اس حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ویل بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھتے ہیں سٹی ایٹ 10 اور تعلیم کے حوالے سے بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ تعلیم کسی بھی معاشرے کا اہم رکن ہوتا ہے, اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ اہم اس کا جو ہے وہ فیکٹر ہے. ہر بچے کی جو ہے وہ تعلیم تک رسائی بہت زیادہ آسان ہو جانی چاہیے. موسم کے بدلتے ہی جس طرح سے چھٹیوں کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے, یہ کس طرح سے پورے ایجوکیشن سسٹم کو متاثر کر رہی ہے, اسپیشلی اسٹوڈنٹ لائف کو جو ہے نا, یہ بڑے ایک میں کہتی ہوں کہ یہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے کیونکہ ایگزام سر پر ہیں, ان کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح سے موسم ایک دم سے بدلا ہے اور اس کے بعد چھٹیوں کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے, بچوں کی تعلیم کا کتنا خرچ ہو رہا ہے, اس تمام موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ہمارے سینئر رپورٹر ہیں جہانگیر اشرف. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. جہانگیر, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم سے دسمبر کے بعد جنوری جیسے سٹارٹ ہوا, سکولز کھلنے تھے لیکن الٹا سکول جو ہے ان کی چھٹیوں کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا. کہیں نہ کہیں بچے خوش بھی دکھائی دیتے ہیں, لیکن اگر ان کے تعلیم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے ان کی تعلیم کا. اچھا دیکھیں, آج اگر چھٹیاں ایکسٹینڈ نہ ہوتی تو آج سکول اوپن ہونا تھے, لیکن چھٹیاں ایکسٹینڈ کر دی گئیں اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا اکیڈمک کیلنڈر ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے. ایک تو پہلے ہی یہ اکیڈمک کیلنڈر پچھلے سالوں سے شارٹ ہے کیونکہ ایک تو ہم چھٹیاں گرمیوں کی نکال دیں, پچھلے دنوں اساتذہ احتجاج پر رہے, 10-12 دن وہ اسکول بند رہے, بچوں کی پڑھائی ڈسٹرب ہوئی, اسموک کی چھٹیاں ہوئی اس سیزن میں. اس کے علاوہ اب دوبارہ سے چھٹیاں جو سردیوں کی ایکسٹینڈ کر دی گئی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس سال کی چھٹیاں پچھلے سالوں کی نسبت زیادہ ہیں. اور ایگزام کی بات کریں تو وہ پہلے ہی 1.5 ماہ پہلے آ چکے ہیں. جو مڈ اپریل میں ایگزام ہوا کرتے تھے وہ اس سال 1 مارچ سے پہلی بار لیے جانے ایگزام. میٹرک کے بچوں کا بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے. اچھا, اور وہ اسکول اور وہ بچے جو کسی اکیڈمی میں کوچنگ کلاسز میں نہیں جاتے شام کے وقت, اور بالخصوص ہمارے جو دیہی علاقوں کے اسکولز اور وہاں پر جو بچے پڑھ رہے ہیں وہاں اکیڈمی کلچر نہیں ہے. اکیڈمی کلچر ہے شہروں کے اندر, وہاں پر بچے کسی نہ کسی طرح مینج کر لیتے ہیں, پیرنٹس مینج کر لیتے ہیں اور بچے شام کے وقت میں اپنی پڑھائی جاری رکھتے ہیں. لیکن وہ بچے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے, جو اسکول کی فیس بڑی مشکل سے پے کرتے ہیں, وہ اکیڈمی کیسے افورڈ کریں گے؟
اور یہ بھی ایک دوہرا معیار ہے کہ چھٹیاں ایکسٹینڈ ہیں صرف تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے. جو شام کے وقت کوچنگ کلاسز ہیں, اکیڈمیز ہیں, ان پر کوئی پابندی نہیں ہے چھٹیوں کے حوالے سے, وہاں سارا وہ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اسی طرح سے پرائیویٹ سیکٹر کی یہی ڈیمانڈ تھی. ہم نے پچھلے دنوں یہ سی او ایجوکیشن سے ملاقات بھی ہوئی پرائیویٹ سیکٹر کے نمائندگان کی, تو اس کو ہائی لائٹ بھی کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کا یہ کہنا ہے کہ صرف میٹرک کے بچے جن کا ایگزام بالکل سر پر آ چکا ہے, 2 ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے کیونکہ 1 مارچ سے ان کا ایگزام سٹارٹ ہو جانا ہے, تو ان کو پڑھائی کا موقع دیا جائے اور ان کو بلانے کی اجازت دی جائے. لیکن حکومت نے سختی سے آرڈر کیا ہے کہ چھٹیاں ایکسٹینڈ جو کی گئی ہیں اس پر ہر صورت عمل درآمد کرایا جائے گا. اس کے پیچھے کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف موسم کی تبدیلی اس کے پیچھے کی وجہ ہے, یا جیسے سر نے تو بہت زیادہ بات کر دی کہ ڈفرینٹ طرح کے فیکٹرز انہوں نے کر دیے کہ گورنمنٹ جو ہے اسکولز کو چینج کرنا چاہتی ہے, شفٹ کرنا چاہتی ہے پرائیویٹ پہ. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پالیسی کے حوالے سے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ محکمہ موسمیات کے ساتھ مل کے پالیسی بنانی چاہیے, لیکن اگر تھوڑا سا اس پہلو پر نظر کریں اور غور کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق اس موسم میں جو ہے وہ اس طرح سے ویدر چینج نہیں ہونا تھا. یہ جو سردی کی لہر آئی ہے کیونکہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو ہوتا ہے, تو محکمہ موسمیات کے اکارڈنگ اس ٹائم پہ جنوری کے سٹارٹ میں جو مطلع تھا وہ بالکل صاف تھا. اچھا, ہر سال ہی ایسا ہوتا ہے کہ جنوری میں سردی دسمبر کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہے. یہ سب پاکستانیوں کو پتا ہے, سب یہاں پر رہنے والوں کو پتا ہے. لیکن یہ انپرڈکٹیبل چیز ہے نا جہانگیر, اس پہ ہم یہ تو صرف گورنمنٹ کو تو بلیم نہیں کر سکتے نا. لاسٹ ایئر بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ دسمبر میں چھٹیاں کر دی گئی تھی اور جنوری میں آ کے دوبارہ سموگ اور سردی دونوں ایلیمنٹ تھے ایکسٹینڈ کی گئی تھی. سیم سچویشن ریپیٹ ہوئی ہے اس سال کہ دسمبر میں چھٹیاں کر دی گئیں اور اسکول کھلنا تھے تو دوبارہ سردی اور سموگ دونوں ایلیمنٹ شامل ہیں اس میں, صرف سردی نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں پولوشن بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور ہر سال یہ بڑھ رہی ہے. تو سردی تو رہنی ہے, لیکن اسموک کا ایلیمنٹ پچھلے سال سے کچھ زیادہ انوالو ہو چکا ہے چھٹیوں کے حوالے سے کہ بچے جو ہیں ان کے آنے سے ٹرانسپورٹ سڑکوں پہ زیادہ ہو جاتی ہے. یہ ایلیمنٹ ہے مین اسکولوں کو بند کرنے کے حوالے سے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, ہر بچے کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کے لیے الگ سے سواری آتی ہے. جی. تو شہروں میں یہ زیادہ مسئلہ ہے اور شہروں میں ہی اسموک کے مسائل زیادہ ہیں کیونکہ دیہات میں تو گرینری آلریڈی زیادہ ہوتی ہے, وہاں پر کلائمیٹ بہتر ہوتا ہے, وہاں پر سردی تو زیادہ ہو سکتی ہے لیکن وہاں پر اسموک زیادہ نہیں ہوتی. تو شہر کے جو زیادہ مسائل ہیں, جس طرح چونکہ لاہور سے ہمارے پنجاب کے فیصلے ہوتے ہیں تو لاہور میں اسموگ اور جو ایئر پولوٹیڈ سٹیز میں وہ ٹاپ سٹیز میں آ رہا ہے, لاہور بھی, اور اس کے بعد فیصل آباد کی بھی کوئی اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو فیصلہ کیا جاتا ہے, چونکہ وہاں لاہور میں زیادہ ہے, ہائی کورٹ بھی وہاں پر ڈیسیجن دیتی ہے اسموک کے حوالے سے جو بھی آتا ہے کہ پولوشن بہت بڑھ گئی ہے, ٹرانسپورٹ بہت بڑھ گئی ہے, کیونکہ لاہور میں واقعی فیصل آباد سے بہت زیادہ جو تعلیمی اداروں میں بچوں کی آمد و رفت کے حوالے سے ٹریفک ہے وہ بوجھ بہت زیادہ ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹ بیسیکلی, تو گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں ٹرانسپورٹ بھی ہے, جیسے اس طرح کا موسم ہے, بچے باہر آتے جاتے ہیں تو اس سے بچوں کی ہیلتھ پہ بھی بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری, جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ہمارا جو پورا ماحول ہے وہ اتنا زیادہ کلین نہیں ہے, اس کی وجہ سے بہت زیادہ انفیکشنز, وائرل انفیکشنز ہو جاتے ہیں. تو اگر بچے سکولز میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کا کچھ پازیٹیو امپیکٹ اگر ہم دیکھیں, ہر چیز کا ہم نیگیٹو پہلو ہی نہیں نا دیکھیں گے, پازیٹیو ہو سکتا ہے. جیسے ٹرانسپورٹیشن کی آپ نے بات کی, ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا کیوریس ہو کے بچے ٹرانسپورٹ کو تھوڑا سا مینج کر لے اور ہر گورنمنٹ اسکول یا پرائیویٹ اسکول کو پابند کرے کہ وہ اپنی ایک بس یا وین چلائے اور بڑی تعداد میں بچے ایک ہی ٹرانسپورٹ یوز کرے. ہر بچہ الگ سے پک اینڈ ڈراپ لے گا تو اتنی زیادہ گاڑیاں سڑکوں پر آئیں گی, اور اگر ہر اسکول کی اپنی وین یا بس ہوگی تو بہت بڑی تعداد میں ہم ٹریفک کو کنٹرول کر لیں گے. اسکول بند کرنا میں سمجھتا ہوں حل نہیں ہے, آپ ٹرانسپورٹ کو مینج کر لیں اور پبلک ٹرانسپورٹ زیادہ ہو. اب فیصل آباد میں دیکھ لیں, کسی گورنمنٹ اسکول کے پاس اپنی بس نہیں ہے, کسی پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ایسا نظام نہیں ہے کہ وہ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرے. کینال روڈ پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں جب اسکول سے چھٹی یا اسکول کے لگنے کا ٹائم ہوتا ہے, تو ہر بچہ جب الگ گاڑی پہ پک اینڈ ڈراپ لے گا ایسے تو پھر ہم دیکھیں گے تو جہانگیر پورا سال ہی ٹریفک کے تو ایشوز رہتے ہیں, اور ٹریفک اور ٹرانسپورٹیشن ایسی چیز نہیں ہے. اس میں کچھ جو ہے مناسب پالیسیز ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے سکولز اوپن رہے, کیونکہ پرائیویٹ سکولز میں سب سے بڑا جو ایک بہت بڑا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس بہت ہیوی فیسز پے کرتے ہیں, تو ان کے لیے تو بہت مشکل ہے کہ اپنے بچوں کو مطلب فیس بھی وہ دے رہے ہیں اور گھر پہ بھی بٹھا رہے ہیں. اچھا, اس میں یہی اچھا ایک سولوشن ہے کہ اب دیکھیں تعلیمی اداروں میں اتنا برا ماحول نہیں ہوتا کہ بچے ایک دوسرے سے انفیکٹڈ ہو جائیں, بیمار ہو جائیں.
باہر زیادہ خطرات ہوتے ہیں، بچے جب باہر کہیں بھی اکٹھے ہو رہے ہیں کھیلنے کے لیے، وہاں کوئی بھی ان پر کنٹرول نہیں ہے۔ کسی بھی تعلیمی ادارے میں کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہاں پر اگر آپ ماسک کی پابندی لگا دیں، فار ایگزامپل اگر آج کل لگ رہا ہے کہ بچے ایک دوسرے سے انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں، تو آج کل کووڈ کے بعد تو یہ نارمل ہو چکا ہے کہ ماسک لگانا، تو اگر ماسک لگانے کی پابندی 1 ماہ 15 دن یہ لگا دیں اس حوالے سے، جو کہ لاسٹ ایئر پریکٹس کی گئی تھی کہ اسموک کے بعد جب اسکول کھلے تھے تو ماسک کمپلسری کر دیا گیا تھا تعلیمی اداروں میں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو بچے گرد و غبار اور اسموک سے بچ جاتے ہیں، اور دوسرا اگر کوئی انفیکٹڈ ہے بھی تو وہ ایک دوسرے سے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو تھوڑی سی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں چیزوں کو مینج کیا جا سکتا ہے، بالکل بند کر دینا، اور بالخصوص اگر ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ صرف میٹرک کے بچوں کو ہی بلانے دیا جائے، وہ بڑے بچے ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ تعلیم تو ہر کسی کے لیے امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ میٹرک کا بچہ ہے، ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ بالکل 8ویں تک ہمارے ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ڈگری کہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ بیس ہوتی ہے جو بچے کی ہم سٹارٹنگ سے بناتے ہیں تو بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، اور وہی آگے تھرو آؤٹ دا کیریئر اس کے اکیڈمک کیریئر میں چلتی ہے۔ سر، ہیوی فیسز کے حوالے سے اگر بات کریں تو پرائیویٹ سکولز کی جو ریسورسز ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ انف ہیں؟ کیونکہ بہت سارے ایسے کیسز ہم نے جو ہے وہ سمر ویکیشن میں بھی دیکھے، اس کے بعد بھی دیکھے، جب چھٹیاں ہوئیں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا، اتنی ہیوی فیسز پے کرنے کے باوجود جو ہے پرائیویٹ سکولز میں جو ہے وہ بہت زیادہ سہولیات کا فقدان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے بے ہوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں، جو سفوکیشن ایک عجیب طرح سے ہو جاتی ہے۔ سیم اسی طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ ونٹر کے اکارڈنگ، کیونکہ آپ یہ ڈیمانڈ تو کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ گورنمنٹ سکولز کو اوپن کرے، لیکن کیا وہ سہولیات بچوں کو میسر ہیں پرائیویٹ سکول میں یا نہیں، یہ ہم جانیں گے، لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10۔ تعلیم کے حوالے سے ہمارے ہاں ڈفرینٹ طرح کی چینجز جو ہے اس سال ہمیں دکھائی دیے ہیں، چاہے وہ چیکنگ کا طریقہ کار ہو، اس کو گریڈنگ میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا، اور یہ ٹائم بچوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی اگر میٹرک کے بچوں کے، انٹرمیڈیٹ کے بچوں کی بات کی جائے، کیونکہ ان کے ایگزام سر پہ ہیں، ان کو تیاری کس طرح سے کروانی ہے، کس طرح سے نئے پیٹرن کے اکارڈنگ ان کو تیار کرنا، تو یہ بڑا ایک جو ہے وہ اہم وقت ہے جس کو بالکل ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اور موسم کی تبدیلیاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، اس کے اکارڈنگ کچھ اس طرح کی فیسلٹیز کرنی چاہیے تاکہ کسی بھی صورت میں تعلیم کا نقصان نہیں ہو، لیکن ہمارے ہاں تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے جہاں پہ سکولز جو بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اسٹاف بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے بچوں کی پڑھائی کو لے کے، وہیں پہ پیرنٹس بھی بہت زیادہ پریشان ہے، اور جہاں پہ پیرنٹس کی اگر بات آئے تو ان کا سب سے بڑا کنسرن بچوں کی تعلیم اور اس کے بعد فیسز ہوتا ہے کہ وہ بہت ہیوی فیسز پے کرتے ہیں۔ کہ ہیوی فیسز کے اکارڈنگ پرائیویٹ سکولز میں اس طرح کی سہولیات موجود ہیں، اور بدلتے ہوئے موسم کے مطابق کیا اس طرح کی بچوں کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں کہ ان کو ہر طرح کے جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کے ایکسپیکٹ سے بچایا جا سکے؟ یہ جانیں گے ہم شاہد صاحب سے۔ شاہد صاحب، ہم نے یہ بات کر لی کہ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں کہیں کمی ہے، انہوں نے آپ کو جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کو لوپ میں نہیں لیا، لیکن کیا پرائیویٹ سکولز میں اس طرح کی فیسلٹیز موجود ہیں کہ اگر سکول اوپن کر دیے جائیں اور بچے آئیں تو ان کی تعلیم جو ہے وہ اسموتھلی چل سکے؟ دیکھیں، پرائیویٹ سکول اپنی حد الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو بچوں کو سہولیات دے سکتے ہیں وہ دے، جیسے کہ اب لائٹ چلی جاتی ہے تو جنریٹر کی سہولت ہے، سردیوں کے موسم میں ہیٹر کی ضرورت ہے تو وہ ہیٹر بہت سارے اسکولوں میں دستیاب ہوتا ہے، پانی صاف ستھرا پینے کے لیے وہ بھی ہے، بیٹھنے کے لیے صاف ستھرا ماحول ہے، صاف ستھرے کمرے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ اور بھی گورنمنٹ اگر چاہے کہے کہ آپ کو یہ سہولیات مزید دینی چاہیے بچوں کو، تو گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات تو کرے نا۔ ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کو ہر سہولیات دیں، بچوں میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، لیکن اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پرائیویٹ سکول جو ہے وہ یہ سہولیات بھی دیں تو گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرے، تو پھر ہی اچھا سولوشن مل سکتا ہے نا۔ اگر ایسے ہی ہم باتیں ہی کرتے رہیں گے تو اس سے اچھا سولوشن نہیں ملے گا، اس سے بالکل گورنمنٹ اپنی کوشش کرتی رہے گی، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اپنی کوشش کرتا رہے گا، کامیاب کون ہوگا کوئی پتہ نہیں۔ کیونکہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ سب سے پہلی جو چیز متاثر ہوتی ہے وہ ہماری، چاہے بڑے ہوں بچے ہوں، سب کی صحت ہوتی ہے۔ تو صحت کے حوالے سے جیسے کہ جہانگیر بھی بات کر رہے تھے کہ ٹرانسپورٹیشن بھی اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے، کہ اگر سکولز جو ہیں وہ اپنی ٹرانسپورٹ دینا بچوں کو شروع کر دیں تو بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ آپ اس سے کتنا متفق ہیں؟ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ سٹی ایریا اور دیہاتی ایریا کے مسائل جو ہے نا وہ الگ الگ ہیں۔ دیہاتی ایریا میں ٹریفک کے مسائل نہیں ہیں، بسوں کے مسائل نہیں ہیں،
دیہاتی ایریا جو ہے, لیکن صحت کا مسئلہ تو ہے, صحت کا مسئلہ تو ہے. دیکھیں کل ہی میری ایک چائلڈ اسپیشلسٹ سے بات ہو رہی تھی, تو وہ جب بھی اس سے بات یہی ہو رہی تھی کہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس وقت بچے جو ہیں وہ زیادہ بیمار ہوتے ہیں. جب اسکول کھلے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت بچے زیادہ بیمار نہیں ہوتے. وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ 4-5 گھنٹے جو ہے 6 گھنٹے بچہ جو ہے وہ ایک بند کمرے میں رہتا ہے اور محفوظ رہتا ہے. اس کے دوسری طرف دیکھا جائے تو گاؤں میں جو ہے وہ بچے گلی محلوں میں پھر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, کرکٹ کا جنون ہے وہ کھیل رہے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں. گھر میں نہیں ٹک کے بیٹھتا کوئی بھی بچہ. آپ دیکھیں اگر سٹی ایریا میں دیکھا جائے تو ادھر بھی ایسے ہی ہے کہ بچے جو ہیں وہ گھروں میں نہیں ٹکتے, اور دوسرا ماں باپ کا کہنا کوئی نہیں مانتا, ماں باپ کے کنٹرول میں بچے نہیں رہتے. اس کے دوسری طرف اسکول میں جا کے بچے بڑے آرام سے کنٹرول میں بھی رہتے ہیں, اور صحت کے لیے بھی ان کے اچھا ہے. اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو صحت کے لیے اسکول ایک بہترین جگہ ہے جدھر وہ بچے محفوظ رہتے ہیں. اس کے بعد آ کے اگر اسکول میں اگر وہ تعلیم حاصل کریں گے 5-6 گھنٹے ادھر بیٹھیں گے, کیونکہ گھر آ کے ہوم ورک بھی تو کریں گے نا. ایسے تو ان کو ہوم ورک بھی نہیں مل رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہے بچے گھروں میں, تو والدین تو پریشان ہے کہ اتنی بھاری بھاری فیسیں دینے کے باوجود بچے جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہیں. اگر دیکھا جائے تو پرائیویٹ اسکول کو تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ان کو تو فیس چلی جانی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ میٹرک اور انٹر کے بچوں کے لیے پریشان ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے گورنمنٹ ہمیں کھولنے کی کیمپ لگانے کی اجازت دے دے. تو یہ تو پرائیویٹ سیکٹر کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ہمیں کہ وہ کسی طرح بھی کوشش کر رہی ہے, ریکویسٹ بھی کر رہی ہے. 3-4 دن پہلے ہماری سی او ایجوکیشن سے بھی بات ہوئی ہے, اس سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں صرف میٹرک اور انٹر کے بچوں کے لیے کیمپ لگانے کی اجازت دی جائے تاکہ ان کے امتحانات میں جو تیاری ہے وہ اس کا نقصان نہ ہو, تیاری بچوں کی آسانی سے ہو سکے. اگر موسم اسی طرح سے رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جنوری اگر پورا اسی طرح سے نکلے گا تو کیا تعلیمی ادارے بند رہیں گے؟ اور اگر تعلیمی ادارے بند رہتے ہیں تو اس سے ہمارے جتنے بھی اسپیشل میٹرک کے اسٹوڈنٹس اور انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پڑھائی کتنی زیادہ متاثر آلریڈی ہو رہی ہے, ایگزام کا پھر کیا ریزلٹ ہوگا؟ اچھا, اس حوالے سے ماضی میں بھی یہی روایت رہی ہے کہ چھٹیاں ایک بار ہی ایکسٹینڈ کر کے اب اسکول کھول دینے انہوں نے 10 جنوری سے, لیکن یہ 10 دن کا اور پیچھے جو 10-15 دن پہلے ہوئے, یہ بچوں کا جو تقریباً 1 ماہ ضائع ہو گیا نا, اس میں سب سے زیادہ نقصان ان بچوں کا ہوگا جن کے پاس اسکول کے علاوہ اسٹڈی کے لیے کوئی اور پلیٹ فارم نہیں تھا, جن کے پاس نہ تو گھر میں ٹیوٹر آ رہا ہے, جن کے پاس نہ تو اکیڈمی کے افورڈیبل ہے اور نہ اکیڈمی کلچر ہے جن علاقوں میں. یہ صرف سٹی کے ایریا میں ہمارا اکیڈمی کلچر ہے. اور اسی طرح سے بچے جو ہیں چونکہ ایگزام بہت پہلے آ گئے اور بچوں کو اس بار تھوڑا سا چینج کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ 25% اس میں وہ کنسیپچول کویسچنز آ رہے ہیں. تو ایک ڈیفیکلٹی یہ ہوگی, اور اس کے ساتھ جو 40% پاس پرسنٹیج رکھ دی گئی ہے 33 سے, اب بچوں کو 7% مزید محنت کرنا ہوگی. اگر وہ پہلے 33 نمبر لے کے پاس ہوتے تھے تو اب انہیں ایفرٹ جو ہے وہ 7% زیادہ کرنی ہوگی اور کم سے کم 40 نمبر ہر پیپر میں لینا ہوں گے. اور وہ بچے جو پہلے ہی ایوریج بچے تھے تو ان کو ٹف ٹائم زیادہ ملے گا. جو پڑھائی کرنے والے بچے ہیں ان کی جو پاس پرسنٹیج تو ہوگی لیکن ان کی جو ایوریج سکور ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن آئے گا. تو پچھلے سال جو 9th کا رزلٹ رہا تھا نا وہ 43% تھا, مجھے لگ رہا ہے کہ اس سال وہ 43 سے بھی نیچے آئے گا. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ بچوں کا جس طرح سے سارا سینیریو چل رہا ہے, ہمارے اس طرح کا گھروں کا ماحول بھی نہیں ہے کہ بچے اگر گھر پہ ہیں تو وہ اس طرح سے پڑھ رہے ہیں یا ان کی کچھ ایکٹیویٹی اس طرح سے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑے فیکٹر ہے. ان فیوچر اگر یہ سارے حالات اسی طرح سے رہتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ کو ہے وہ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے؟ ضروری تھوڑی ہے کہ دسمبر میں ہی جو ہے وہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں جو ایک بہت فیئر ڈیمانڈ ہے کہ صرف میٹرک کے بچوں کو اگر آپ ٹائم ان کا چینج کروا دیں, کوئی ٹائمنگ ایسی رکھوا دیں, دوپہر کا کر دیں, سیکنڈ شفٹ کا کر دیں, کہ میٹرک کے بچوں کو سکول میں الاؤ کر دیں کہ جہاں پر اکیڈمی سسٹم نہیں ہے وہاں پر سکول اپنے بچوں کو میٹرک کے لیے کوچنگ کر سکے, ان کو تھوڑا سا بلا کر پڑھائی کر سکے, ان کا ٹیسٹ لے سکے, ان کی تیاری کروا سکے. کیونکہ اکثر جگہوں پر اس سال چونکہ اتنی زیادہ چھٹیاں ہوئیں اس خصوصی طور پر اس سیشن میں کہ بچوں کو اکثر جگہ پر اپنا سلیبس کور کرنے کا ٹائم نہیں ملا, ریپیٹ کب کریں گے, اس کے بعد اس کی ٹیسٹ کب دیں گے. اور اسی وجہ سے جو بچے نہ تو ریوائز کرتے ہیں نہ ٹیسٹ سیشن سے گزرتے ہیں ان کو ٹف ٹائم ملتا ہے ایگزام میں جا کے. جہاں پر بچے اکیڈمی میں جا رہے ہوتے ہیں, ٹیسٹ سیشن دے رہے ہوتے ہیں, وہاں پر ان کے لیے ایگزام میں بیٹھنا بہت ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس پروسیس سے ٹیسٹ سیشن کی شکل میں گزرے ہوتے ہیں. جہاں پر بچوں نے نصاب ہی اپنا مکمل نہیں کیا تو انہوں نے ریویژن کب کرنی ہے اور انہوں نے ٹیسٹ سیشن کب دینے ہیں. تو اس حوالے سے اسکولوں کا کھلنا بہت ضروری ہے کہ بچے اسٹڈی سے ان ٹچ رہیں.
جب تک ٹیچر ان کو گائیڈ نہیں کرے گا، پڑھائے گا نہیں، ہمارا بچہ خود گھر پہ بیٹھ کے پڑھنے والا نہیں ہے. تو بالخصوص سائنسز کے مضامین میں، اور اکثر پیرنٹس خود چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو اس وجہ سے بچوں کو اور زیادہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ گھر میں انہیں سمجھانے والا پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. اور چونکہ موسم سرما کی چھٹیوں میں وہ گرمیوں کی طرح وہ ٹرینڈ بھی نہیں ہے کہ چھٹیوں کا کام دے دیا جائے. ہمارے ہاں روایت یہ ہے کہ بچوں کو کہا جاتا ہے کہ چھٹیوں کے بعد پیپر ہوں گے. اب جو پیپر کی ڈیٹ شیٹ دی گئی تھی اسکولوں کی طرف سے وہ بھی چینج کرنی پڑے گی کیونکہ اب تو چھٹیاں مزید ایکسٹینڈ ہو گئی. اب جب بھی چھٹیاں ایکسٹینڈ ہوتی ہیں تو ہمارے بچے اور لیزی ہو جاتے ہیں کہ اور چھٹیاں مل گئی، پڑھائی ایک ہفتہ بعد ہوگی. تو اس طرح کا جب مائنڈ سیٹ بچوں میں آ جاتا ہے کہ پہلے ہی انہوں نے چھٹیوں میں پڑھنے کا پلان نہیں رکھا ہوتا اتنا زیادہ سردیوں کی چھٹیوں میں. گرمیوں میں پھر بھی ایک برڈن ہوتا ہے کہ چھٹیوں کا کام کرنا ہے، سبمٹ کروانا ہے، لیکن سردیوں میں ایسا کوئی نہیں ہے. تو جب چھٹیاں ایکسٹینڈ ہوتی ہیں تو بچے اور لیزی ہو جاتے ہیں، جی ایک ہفتہ اور مل گیا، پڑھائی آخری 1-2 دن میں کریں گے. تو اس لیے بچوں کا جو ہے نا وہ خاصا حرج ہو چکا ہے. اب مزید اس کو ایک تو ایکسٹینڈ کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور دوسرا ابھی سے پرائیویٹ سکولز کو الاؤ کر دینا چاہیے کہ اگر وہ میٹرک کے بچوں کو کسی بھی وقت میں کوچنگ کلاسز دینا چاہتے ہیں تو ان کو الاؤ کر دیا جائے. اس میں کوئی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. جبکہ سی اوز کو کہا گیا ہے کہ وہ اسکول وزٹ کریں جہاں پر بچوں کو بلایا جا رہا ہے، اسکول کو وارننگ کریں، شوکاز نوٹس دیں اور جرمانے کریں. کیونکہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں لیکن ان کا جو ہے نا مناسب حل بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ان تمام حالات میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچوں کی ایجوکیشن جو ہے وہ آن لائن کلاسز پہ کر دی جائے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا وہ صرف ایک سائڈ دیکھی جاتی ہے، اس کا مناسب حل نہیں تلاش کیا جاتا. جہانگیر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. اور جتنے بھی دیکھنے والے پیرنٹس ہیں اوبویسلی وہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ پریشان ہیں، لیکن دعا کر سکتے ہیں اور آئی ایم شیور کہ جو گورنمنٹ ہے وہ بہتر پالیسی بنائے تاکہ بچوں کی تعلیم کا خرچ نہ ہو سکے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور آج کی صبح کو اور بھی زیادہ حسین بنا سکتے ہیں اور بھی زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں. ہمیشہ سے ہماری کوشش رہتی ہے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے لیے ایسے مہمانوں کو لانے کی جو آپ کے پسندیدہ ہیں. اور آج بھی ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ یو کے سے بلانگ کرتے ہیں لیکن پاکستان میں سنسیشن بنے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں اور ڈفرینٹ طرح کے ٹیلنٹ ان میں دکھائی ہمیں دیتے ہیں. لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. بہت سارے ان کے مداح ہیں، ان کے یہ سفر کس طرح سے سٹارٹ ہوا. رائٹر ہیں، سنگر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، میوزک کمپوزر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ماڈل بھی ہیں اور ایکٹنگ کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورتی سے اپنے کام کو جو ہے اسکرین پہ پیش کرتے ہیں. لوگوں میں بہت زیادہ فیمس ہیں، مقبول ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کی بات کر رہی ہوں. اور وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم آپ سے ان کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں. آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص شخصیت موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے پسندیدہ ہر دل عزیز چاہت فتح علی خان. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ کروڑوں دلوں کی جان چاہت فتح علی خان all the way from فیصل آباد. ماشاءاللہ. اور فیصل آباد کے لوگوں کی طرف سے آپ کو بڑا ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اسٹوڈیوز میں ایک اور مہمان ہیں، انہوں نے بھی جوائن کیا ہے. میاں شاہد گوگی ہیں، جنرل سیکرٹری انجمن تاجران پنجاب، سرپرست اعلیٰ انجمن تاجران سٹی رجسٹر سکہ گروپ. السلام علیکم سر. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ سر، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے چاہت صاحب یہ بتائیے مزاج کیسے ہیں، سردیاں کیسی گزر رہی ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا. 7 ہفتے ہو گئے جی پاکستان آئے، بہت اچھا ٹائم گزر رہا ہے. موسم تو بہت ہی اچھا اور کھانے زبردست اور یہ کہ بہت بزی جی میرا جی ٹرپ ہے. شوز ماشاءاللہ ہیں ہر طرف. شکر اللہ کا. شکر کیونکہ لوگوں کی طرف سے تو بہت زیادہ چاہتے ہیں آپ نے بٹوری ہیں اور بہت لوگوں میں آپ مقبول بھی ہیں. تو یہ سفر کس طرح سے شروع ہوا اور میں چاہتی ہوں کہ وہ مومنٹ جہاں پہ آپ کو لگا کہ اچھا میں اپنے یہ ہنر کو باہر لے کر آؤں، لوگوں تک پہنچاؤں، تو وہ کیا ساری کیا سٹوری تھی اس کے پیچھے؟ جی زینت، شوق مجھے شروع سے ہی تھا. بچپن سے میوزک، ماڈلنگ، ایکٹنگ ایسی شروع سے ہی تھا. لیکن پھر بیچ میں گیپ آ گیا. لیکن 8 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ میرا ایک ٹریک ہے بول کفارہ زندگی گول کفارہ، اللہ تعالیٰ مجھے ادھر لے کے آ گیا 8 سال پہلے. پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں نے سنگنگ ہی کرنی ہے، انٹرٹینمنٹ ہی کرنا ہے. تو میں نے اپنا نام چینج کیا فرسٹ آف آل. اچھا ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر محنت شروع کر دی ماشاءاللہ، دن رات محنت کی. تو ابھی تک میں کر رہا ہوں. لوگوں میں تو آپ چاہت فتح علی خان کے نام سے مشہور ہیں، لیکن آپ نے جیسے کہا کہ میں نے اپنا نام چینج کیا، تو اوریجنل نیم کیا ہے؟ لوگوں کو وہ بھی پتا ہونا چاہیے. اوریجنل جی نام ہے کاشف رانا. اچھا.
کاشف رانا، مطلب کہ لوگوں میں ہر دل عزیز چاہت فتح علی خان، ان کا جو ریئل نیم ہے وہ کاشف رانا ہے. اور اگر آپ کو کیسے لگا، مطلب یہ نام کا چناؤ کس طرح سے آپ نے کیا؟ آپ کو کیا کسی نے سجیسٹ کیا یا لگا کہ نہیں لوگوں کی بہت ساری چاہتیں ملنے والی ہیں تو اس لیے چاہت فتح علی خان ہونا چاہیے؟ میں جی میرے ساتھ میاں شاہد گوگی صاحب جی بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی نام سلیکٹ کرنے میں مدد کی. میرے کچھ اور جی دوست ہیں انہوں نے بھی، اور ساتھ یہ کہ انہوں نے میری سنگنگ میں بھی جی مدد کی. جب یہ مجھے دیکھتے تھے 8 سال پہلے کہ میں محنت کر رہا ہوں، تو آل دو ہی از ناٹ سنگر، ٹھیک ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں جو درد تھا، جو پیار تھا کہ نہیں یار میں ایک دن آپ کو بہت بڑا سنگر جی دیکھ رہا ہوں، چلے میرے پیچھے پیچھے کا. پیچھے پیچھے کا نہیں تو شاید صاحب آپ کا کیا سنگنگ کی طرف رجحان تھا، اور آپ دونوں کی دوستی کس طرح سے ہوئی یا بہت ٹائم سے جانتے تھے؟ نہیں، ہم اکٹھے رہتے تھے، چاہت بھائی اور ہم ادھر لنڈن میں. اچھا. اور میں سنگر تو نہیں ہوں، لیکن ہمارا ایک دوست ہے سیل سلامت، وہ آتا تھا، وہ سنگر ہے، بخشی سلامت صاحب کا بیٹا، تو وہ ہمیں تھوڑا سا بتاتا تھا. اور جب میں پھر ہم دونوں اکٹھے ایک دوسرے کی پریکٹس کرتے تھے، تو میں اس کو کہتا تھا کہ ایسے نہیں تو میرے پیچھے پیچھے گاؤ. اس کو شروع سے بہت اچھا ماشاءاللہ شوق ہے، ہر وقت اس کو مطلب ہر وقت کمرے میں بیٹھے، کبھی فیس بک پہ کبھی کسی پہ. تو میرا دل تھا اللہ کرے، میں نے اس کو بھی کہنا کہ یار اس کو کوئی استاد ایسے ڈھونڈو، ایسے کرو تاکہ اس کی کوئی نا لے بن جائے اور اس کو طریقہ کار آ جائے. پر اللہ نے ایسی کی ایسی سنی، جیسی بھی لے اچھی ہے بری ہے اللہ نے اس کو پسند کیا. سچی بات ہے، اللہ نے اس کو پسند کیا، اور یہ اس کا السلام علیکم ہے، یہ کئی ایسی چیزیں ہیں. ان کا انداز بہت منفرد ہے جو ان کو سب سے الگ دوسروں ہٹ کے کر ساتھ کرتا نہیں، ہے. اس کی میرا نہیں خیال کوئی نقل بھی کر سکتا ہے. بالکل میں نے کئی دیکھے اس کی نقل کرنے کی کوشش کی، لیکن سیم نقل کوئی نہیں کر سکا. پھر اس کو میں سعودی عرب گئے، پھر جب نکلے نا پہلی مرتبہ نکلا ہے، انگلینڈ اور پاکستان جاتا تھا، صرف دوسرے کنٹری کسی میں نہیں گیا تھا. تو میرے ساتھ ہی یہ سعودی عرب گیا. جب سعودی عرب گیا نا جی، اس کے بعد پھر ہمیں پتا چلا کہ اس کی کیا ٹیلنٹ ہے، کتنے لوگ اس کے عاشق ہیں، کتنے لوگ. بالکل، اور لوگوں نے بہت پسند کیا، بہت محبت دی ہے. شاہ صاحب وہ ٹیلنٹ جس کی وجہ سے لوگوں میں آپ کی پذیرائی بہت زیادہ ہوئی، آپ کا فیمس سانگ بول کفارہ، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہماری آڈینس کو اس سے ضرور محظوظ کریں. میں نے جی نا ابھی تک پچھلے 1.5 سال میں نے 22 ٹریک ریلیز کیے. ان میں ماشاءاللہ 11 ہٹ ہوئے. ہاں ماشاءاللہ جی 11. میرا سب سے پہلے تھا یہ جو جھنڈا ہے اس میں ڈنڈا ہے، پھر اس کے بعد تن تانا تن، پھر یہ آیا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر مست مست شرابی شرابی آیا. پھر ماشاءاللہ میرا PSL کا سانگ وہ بہت زیادہ مقبول ہوا، لوگوں نے بہت اسے پسند کیا. لوٹا لوٹا، پھر اس کے بعد لوٹا لوٹا آیا. پھر ماشاءاللہ قمیض تیری کالی قمیض تیری لال، کدی لالی کدی پالی. پھر یہ ہے، پھر بول کفارہ ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد لیکن فرسٹ ہٹ آپ کا بول کفارہ ہی تھا نا؟ نہیں، وہ میرا پہلے ٹریک تھا جو میں نے پچھلے سال 14 اگست کو ملی نغمہ. وہ جی وہ ہے یہ جو جھنڈا ہے، یہ جو پیارا جھنڈا ہے، یہ جو سونا جھنڈا ہے، یہ جو آپ کا جھنڈا ہے، یہ جو ہم سب کا جھنڈا ہے، اور اس میں ڈنڈا ہے ڈنڈا ہے. یہ میرا پہلا ٹریک ہے، یہ ماشاءاللہ ہٹ ہو گیا جی، پہلا ہی ملی نغمہ. پھر تن تانا تن آیا، تن 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 تن، ٹھیک ہے جی. اور نچ یہ ماشاءاللہ ہوا. پھر مست مست شرابی شرابی. پھر ماشاءاللہ جو پھر میں نے ورلڈ کپ کا بھی کیا جی. ورلڈ کپ کے لیے جی، کرکٹ ٹیم کے لیے جی وہ بھی کیا. وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹھیک ہے. تو اب ماشاءاللہ میرا آپ کے چینل کے توسط سے ایک آپ نے ABCD بھی کچھ گایا تھا، وہ بھی بہت زیادہ لوگ، وہ بھی بڑا اچھا لوگوں میں مقبول ہوا. وہ سرگم ہے، جیسے استاد نصرت فتح علی خان صاحب اسی شہر سے تھے. بالکل. تو وہ سرگم کرتے تھے، ان کو شوق تھا قوالی میں سرگم، ہر دوسری قوالی میں وہ سرگم کرتے تھے. تو لوگوں کو نہیں پتا چلے گا نا ایسے کہ سرگم کیا ہے، تو سرگم کر کے تھوڑا دکھائیں تاکہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں. تو میں نے اس کو چینج کیا، میں نے اپنے انداز سے اس کو چینج کیا. جیسے میں جی ابھی جی گاتا ہوں اپنا ہی جی گانا، اس میں پھر سرگم جی کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. چلے وہ ہے ABC. کمیر تیری کالی
कमीर तेरी काली, कमीर तेरी लाल, कमीर तेरी चिट्टी, कमीर तेरी पीली, ओ कदी लाली कदी पाली। ABCDE ABCDE FIJKL MNOP, क्यों? कमीर तेरी काली, ओ कदी लाली, ओ कदी लाली कदी पाली। तो मैंने अपनी 3 सरगम मैंने इजाद की, इसमें अरबे पे थे और ABCD, फिर 1 2 3 और चौथी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उससे ये है कि जो छोटे बच्चे हैं 3 साल से लेके जी जो अब उम्र के, वो भी माशाल्लाह उसको बहुत एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, और आपका तो अब तो वो टाइम आ गया है कि आप कुछ भी गाते हैं ना तो लोगों में इतना मकबूल हो जाता है, लोग उसको इतनी मोहब्बत और इतना ज्यादा प्यार देते हैं। आपने नुसरत फतेह अली खान की बात की, तो क्या मौसीकी में उन्हीं से इंस्पायर थे या किन से इंस्पायर होकर आपने सोचा कि मुझे कोई भी काम हम लाइफ में करते हैं तो हमें किसी को फोकस करना होता है। तो मैंने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को फोकस किया कि फिर अपना नाम भी चेंज किया। उन्हीं जो मेरा जी चाहत तो इन्होंने जी रखा, लेकिन फिर मैंने चेंज किया आगे फतेह अली खान, ठीक है। स्टार्ट मैंने कव्वाली से किया, कव्वाली से, ठीक है। अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं गाने भंगड़े गजलें बड़ा इजी सिखा सकता हूँ, तो उनको मैंने फोकस किया। तो बस फिर अल्लाह का नाम लेकर मेहनत शुरू कर दी। बिल्कुल, मेहनत तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन लोग अगर सिर्फ गाते हैं तो सिर्फ गाना गाते हैं, लेकिन आपने गाने को लिखा भी, उसकी धुन भी तैयार की, डायरेक्टर भी है, इतना सारा टैलेंट कहाँ से आता है? क्या सोचते हैं, क्या इसके पीछे प्रोसेस होता है? हाँ जी, मैं शुरू से ही ना मेरे जो दादके हैं वो गुजरांवाला में हैं, तो अभी भी हमारे साल में 2 दफा उर्स होता है। तो जो भी कव्वाली की जोड़ियां जाती थी वो इधर से जाती थी, तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब भी 4 दफा गए, ठीक है जी। तो बस ये कि जब वो कव्वाली करके चले जाते थे तो मैं नेक्स्ट डे या रात को ऐसे करता था, तो मुझे अच्छा लगता था। आई फील गुड माशाल्लाह, ठीक है। तो बस ये सारा अल्लाह का, ये पता क्या, ये अल्लाह ताला ने लिखा होता है कि आपने क्या करना है, ठीक है जी। तो ये कि म्यूजिक में शुरू से, क्योंकि टैलेंट तो हर किसी में कुछ ना कुछ मौजूद है, लेकिन उस टैलेंट को पॉलिश करना, समझना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इसी वजह से सबको, सॉरी बात काट रहा हूँ, इसी वजह से मैं सबको कहता हूँ कि हर कोई गा सकता है, हर कोई गा सकता है। अच्छा गाए बुरा गाए वो बात की बात है, लेकिन गा सब सकते हैं। सिर्फ उनको जी मेहनत, किसी को कम की जरूरत है, किसी को जी ज्यादा की जरूरत है। तो बस ये कि मेहनत करनी चाहिए, अपनी जिंदगी का नया साल है, अपना कोई ना कोई फोकस बना के तो उसके पीछे भागते जाए। जैसे कि चाहत साहब भाग रहे हैं अपने उसके चाहत के पीछे, सिंगिंग की चाहत के पीछे। आपने शायद साहब बताया कि इनके नाम रखने में आपने इनको हेल्प की और मौसीकी में भी किया, लेकिन आपने किस तरह से आपने इनके टैलेंट को पहचाना, ये हम आपसे जानेंगे। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और फैसलाबाद की चाहत फतेह अली खान आज हमारे साथ मौजूद हैं। फैसलाबाद की चाहत मैंने इसलिए इनको बोला है क्योंकि फैसलाबाद में बहुत सारे लोग हैं जो इनसे मोहब्बत करते हैं, इनके साथ जो है वो बहुत ज्यादा एक कनेक्शन उनका बिल्डअप हो गया है। किसी भी तरह की खास आम महफिल हो उनमें इनका जिक्र ना हो, इनके गाने की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और फैसलाबाद के लोगों ने अपनी मोहब्बतें लौटाना शुरू कर दी है। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, देखते हैं कि हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से? मैडम बात कर रहा हूँ, मैं जी की शागिर्दी में आना चाहता हूँ। शागिर्दी लेना चाहते हैं तो फिर उसके लिए कुछ सुनाना भी पड़ेगा ताकि उनको पता चले कि उनकी शागिर्दी में आने वाला जो है वो कितना सुरीला है। जी से करना, बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। आपसे बात करना चाहते हैं और आपकी शागिर्दी में आना चाहते हैं, बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। पहले अपना नाम बताएं प्लीज। उस्ताद मोहतरम, मेरा नाम है अब्दुल्ला। आपके लिए छोटा सा गाना लिखा है, वो मालूम करना है ठीक है या गलत है। जी अब्दुल्ला, प्लीज जी गाएं आप। जी सारी इजाजत है? जी जी बिल्कुल। अली अली बेटे से अली बेटे से जी जी जी, सारी इसमें कुछ कमी पेशी हो नहीं, ये तो आपने सरगम गाई। कुछ गाएं जो आपको अच्छा लगता है, कुछ भी गजल, गाना, कव्वाली, भंगड़ा जो आपका दिल कर रहा है वो गाएं। ये जो झंडा है
جی جی اس میں ایک ڈنڈا ہے، یہ جو جھنڈا ہے اس میں ایک ڈنڈا ہے، پاکستان کا جھنڈا ہے. کیا پاکستان، تھوڑا سا ایسے کہ یہ جو جھنڈا ہے، یہ جو جھنڈا ہے، یہ جو پیارا جھنڈا ہے، یہ جو سونا جھنڈا ہے، اور یہ جو پاکستان کا جھنڈا ہے، اور یہ جو آپ کا جھنڈا ہے، اور یہ جو میرا جھنڈا ہے، اس میں ڈنڈا ہے، ڈنڈا ہے. ڈنڈے سے مراد جنت یہ ہے. تھینک یو سو مچ. ہمارے پاس جو کالر تھے ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. بہت اچھا لگا کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا، اور اس طرح سے لوگ آپ کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اتنا زیادہ جو ہے وہ محبت کرتے ہیں. کیسا لگتا ہے، وہ رسپانس کیسا رہتا ہے؟ بہت اچھا جنت، میں نے بڑی محنت کی، ابھی بھی کر رہا ہوں، بالکل، اور ساتھ اللہ سے بڑی دعائیں کی. ٹھیک ہے جی، اور استادوں کی دعائیں بھی لی ہیں. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ کہ ایک ٹائم ایسا ہے کہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں میں پاکستان کا نام روشن کروں. ٹھیک ہے، تو شکر اللہ کا، ایک ڈیفرنٹ انداز سے اور بہت ہی ڈیفرنٹ انداز سے، تھوڑا نہیں، بہت ہی یونیک سٹائل ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کو کیسے لگا کہ ان کے اندر موسیقی کا یہ ٹیلنٹ ہے اور ان کو جو ہے موسیقی کی طرف آنا چاہیے؟ ہم اکٹھے رہتے تھے جی، ہر وقت یہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا، ہر وقت اس کی پریکٹس صبح شام بالکل جنونی حالت میں. تو پھر چند لوگ دوست ہمارے، فصیح شاہ صاحب ہیں، بابر بخاری، میں اور 3-4، ان کا یار تیرا نام سی نا کی رکھیے. کبھی کوئی کچھ رہ رہا ہے جی، فتح علی خان، کوئی راحت علی خان، تو کچھ میں نے اپنا دیا. کوئی بابر صاحب تھے، شاہ صاحب تھے، ایک نے کہہ دیا ایسے نام ملتے ہیں ان کا چاہت. ان کا یہ اچھا ہے، سب نے مل کے اس کو کہا اس کو چاہت فتح علی خان رکھ دیں، تاکہ یہ اس کی جو گیٹ اپ ہے نا وہ تقریباً اس فیملی کے ساتھ ملتی جلتی ہے. اور لوگوں نے بھی پھر ان کی بہت زیادہ چاہت کی ہے، جیسے کہ بتا رہے ہیں گوگی صاحب کہ آپ بڑا ہی ٹائم دیتے تھے، تو کیسے، کتنا ریاض کرتے تھے، کس طرح سے آپ سارا یہ پروسیس رہتا ہے؟ لاک ڈاؤن تھا اس وقت تو 8 گھنٹے ماشاء اللہ، تو نارملی 2 سے 3 گھنٹے، اس میں میری رائٹنگ بھی شامل ہوتی ہے، لیکن لیٹ نائٹ 2-3-4 بجے. تو شکر اللہ کا یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں تو یہ لکھنا تو میں نے ابھی ریسنٹلی اسٹارٹ کیا. مجھے تو سٹارٹنگ میں کون لکھتا تھا پھر آپ کے لیے؟ نہیں، سٹارٹنگ میں تو میں قوالیاں گانے کسی کے جی گاتا تھا، خاص طور پہ استاد نصرت فتح علی خان صاحب، مہدی حسن صاحب، ٹھیک ہے جی، غلام علی صاحب. لیکن زیادہ میں نے 95% استاد نصرت فتح علی صاحب کو میں نے جی گایا. لیکن پھر خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں اپنے گانے لکھنا شروع ہو گیا. جو میں نے ریلیز کیے ہیں جو 22 ٹریک میں نے لکھے ہیں. تو اب ماشاءاللہ میرا ایک اور آ رہا ہے، وہ نیو اسپیشل ہے، اور وہ میرا پہلا ریپ سانگ ہوگا. اچھا، ریپ کر رہے ہیں؟ جی ہاں. مطلب کوئی ایسی چیز ہے جو رہ جائے گی؟ ماشاءاللہ سے آپ نے سب چیزوں کو کور کر لیا. ریپ کر رہے ہیں، 23واں گانا ہے، تو پھر ہمارے پروگرام میں آئے ہیں اسپیشل میری آڈینس کے لیے تھوڑا سا گنگنا کے وہ سنائیے. جی ہاں بالکل، انشاءاللہ تعالی 10 دن تک وہ ریلیز ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ خاص طور پہ جو میرے انسٹاگرام کے اوپر چاہنے والے وہ چھوٹے لڑکے لڑکی ہیں، اسکول کے، ارلی کالج کے. تو وہ مجھے پچھلے 2.5 سال سے جی کہتے ہیں کہ پلیز چاچو، پلیز چاہت، پلیز انکل کوئی ریپ بھی گا. تو میں نے کہا بالکل ایک دن آئے گا تو میں جی گاؤں گا. تو ماشاءاللہ جی ریڈی ہوں. تو میں نے آلریڈی ریکارڈ جی کر لیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی شوٹ بہت جلد شروع ہو جائے گی. وہ ہے اکڑ دکڑ اکڑ دکڑ اکڑ دکڑ بمبا پو، اکڑ دکڑ بمبا پو، اکڑ دکڑ بمبا پو، اکڑ دکڑ بمبا پو، اکڑ دکڑ اکڑ دکڑ اکڑ دکڑ بمبا پو. 80-90 پورا 100 پورا 100 پورا 100. لیکن یہ بہت اچھا جی ٹریک ہے. کمال کا مطلب کہ اب ریپ کی دنیا میں بھی چھانے والے ہیں جتنے ریپرز ہیں نا، وہ بس وہ کمال کے لیرکس جو ہے نا وہ لے کر آ رہے ہیں. اور تمام جتنی بھی آڈینس ہے نا جو ان سے محبت کرتی ہے، بس وہ انتظار میں ہے. اور آپ نے لوگوں کو جو تھوڑا سا ایک ذائقہ چکھا کے اب ان کو انتظار میں ڈال دیا ہے. 10 دن ان کے بہت مشکل گزرنے والے ہیں کہ وہ کس طرح سے انتظار کریں گے اس ریپ کے لیے. بہت کمال کے لیرکس ہیں. نصرت فتح علی خان کی آپ نے اتنی بات کی، اگر وہ آج حیات ہوتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن الفاظ میں وہ آپ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں؟
وہ کیونکہ وہ بھی وہ بہت ہارڈ ورکر تھے. دن رات انہوں نے محنت کی. یہ کہ میں بھی قوالی کرتا ہوں, صرف یہ فرق ہے کہ وہ ماشاءاللہ بیٹھ کے قوالی کرتے تھے, تو میں کھڑے ہو کے قوالی مجھے شوق ہوتا ہے, کیونکہ میں نے ساتھ تھوڑا سا ڈانس کا تڑکا لگانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے خوشی ہونا تھا کہ نیا ٹیلنٹ, ایک نئی ایجاد. اور تو بڑے قوال ہیں, اتنے قوال سنگر ہیں پاکستان میں کہ آپ اتنے سریلے ماشاءاللہ. تو یہ کہ بس یہ انہیں خوشی ہونا تھا کہ انہوں نے تو خوش ہونا تھا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد سب سے زیادہ مقبولیت جو ہے وہ راحت فتح علی خان کو حاصل ہوئی. تو کیا کبھی انہوں نے کوشش کی آپ سے ملنے کی, یا آپ لوگوں کی کبھی نشست ہوئی, کبھی آپ نے بیٹھ کے ملاقات ہوئی ان سے؟ ملنے کی ہم نہیں ملے نہیں, لیکن مجھے انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ ہم نے ضرور ملنا ہے لازمی انشاءاللہ. تو ملیں گے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا ان کی طرف سے رسپانس آئے گا, اور وہ کیا سب چیزیں, کیونکہ ان کا کانٹینٹ ماشاءاللہ وہ بھی پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو مقابلے کی ٹکر دے رہے ہیں, کیونکہ لوگ تو بہت پیار کرتے ہیں. دیکھیں جی, میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں. مجھے سب استاد کہتے ہیں, لیکن میں استاد نہیں, مجھے مرشد کہتے ہیں. اس طرح اللہ کا کرم ہے. یہ ہے کہ نہیں میں تو, اور سب سے بڑی بات ان میں مجھ میں جو بہت بڑا فرق ہے, وہ 7 سال کے تھے تو انہوں نے گانا شروع کیا, سیکھنا شروع کیا, تو مجھے 8 سال ابھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہے وہ استاد. ٹھیک ہے جی, ہے ماشاءاللہ, نہیں اچھی طرح ملیں گے, کیوں نہیں, پیار سے ملیں گے. لیکن جیسے کہ ابھی ہمارے کالر نے بھی بات کی, لوگ آپ کی شاگردی میں آنا چاہتے ہیں, بہت زیادہ آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں. بہت زیادہ, ناٹ ان پاکستان, آل اوور دا ورلڈ ماشاءاللہ مجھے کہتے ہیں. میں نے آلریڈی, ہاں ایک جو اور میں کام کر رہا ہوں, میں نے ویسے زینت پوری دنیا پچھلے 300 سال میں کسی نے نیا راگ ایجاد نہیں کیا. ٹھیک ہے جی, تو ویسے راگ تقریباً 250-300 کے قریب راگ ہیں جو ٹوٹل, وہ بھی فیملی کی طرح ہوتے ہیں جیسے ہم. ہاں ٹھیک ہے, تو ان میں صرف انسان 10 راگ کو یاد کر سکتا ہے میکسیمم, اور ان کے نام یاد ٹھیک کر سکتا ہے. تو میں نے جو آنے والی ہماری نسلیں ہیں, جو آج کل ینگسٹرز ہیں, تو ان کے لیے میں نے راگ لکھنے شروع کیے ہوئے ہیں, تقریباً نیرلی کمپلیٹ ہے. ایک راگ میں نے لانچ بھی کر دیا, 5 مہینے ہو گئے ہیں. تو وہ جہاں پہ میں چاہتا ہوں کم از کم 3-4 اگر 100 لوگ جی بیٹھے ہوئے شو ہے مثال کے طور پہ, تو وہاں پہ کم از کم 35% کو وہ راگ پتہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے وہ راگ جی ایجاد کیا. اس کا نام میں نے بڑا ایزی رکھا, راگ محبت. اچھا, ایسے جو 10 آ رہے ہیں ان کے نام بھی ایسے ہیں کہ جو کیونکہ موسیقی کے ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ 7 سر ہیں. ہاں جی, 7 سر ہیں, تو کبھی آپ نے کوشش کی کہ 8ویں سر کو میں کروں اور اسی پہ کام کروں, کیونکہ آپ سے سب چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے آڈینس. جی شکریہ, بہت مہربانی, یہ سارا اللہ کا کرم. جی جناب پتہ کیا, گانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو نا وہ کیا کہتے ہیں, شوق ہونا چاہیے نمبر 1, پھر آپ کو پریکٹس کرنی ہے. تو اگر وہ راگ ہونا چاہیے جو آپ کے گلے ایزی ہو اور آپ کو اس کا نام یاد ہو. ٹھیک ہے, آج کل جیسے نیو جنریشن ہے, ان کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا, وہ گیمز میں ہیں, اسٹڈیز کر رہے ہیں, اسپورٹس میں ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے جلدی میں ہوتے ہیں, تو وہ بھی راگ میں جو لانچ کرنا وہ بھی ہے ایزی. اگر 6 مہینے وہ یاد کر لیتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی 6 مہینے بعد وہ گانا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ لوگ آپ کے لوگ فالو بہت کرتے ہیں اور آپ کو سنتے بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن جو آڈینس سن رہی ہے نا, وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جو موسیقی میں مرکیاں لگائی جاتی ہیں وہ کس طرح سے ہیں اور کس طرح سے اسپیس لینی چاہیے, وہ آپ اپنی آڈینس کو سمجھائیں ذرا گا. وہ دیکھیں میرے جو راگ ہیں وہ بہت ایزی ہیں, بہت ایزی ہیں. جیسے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے گلے کی پریکٹس کرنی ہے. اب جیسے بھی کالر آئے تو میں نے کہا وہ گائے جو آپ کو اچھا لگتا ہے. جی جی, تو انہوں نے میرے, کیونکہ آپ کے فین ہیں, آپ کی شاگردی میں آنا چاہتے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میری جو میں جس طرف موسیقی کو لے کے جا رہا ہوں, ایزی, کہ جیسے کہتے ہیں کہ مشکل نہیں کام ہے یہ. ٹھیک ہے جی, مرکیاں لگانا, باقی اور کچھ ہی کرنا. میرا ایک جو پہلا راگ میں نے جی لانچ کیا, راگ محبت, اس کو میں اس کی صرف ایک لائن میں تھوڑا سا تاکہ ان کو پتا چلے کہ کس طرح سے لگانا ہے. اور جتنی آپ زیادہ محنت کریں گے, گائیں گے, وہ اللہ خیر ہے کہ آپ کا گلا ٹھیک ہوتا جائے گا. آپ کو اس کی کیا کہتے ہیں, وہ آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ میں نے کیا کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے جی, اب جیسے پریکٹس میں یہ ہے, جو راگ محبت ہے جی, سب سے پہلے جو میں نے لانچ کیا, اس کا سمجھ لیں کہ جو پہلا ہی انترا ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں, با بیبی, با بیبی,
بیبی، پھر اسی بات میں جانا کہ جس سے آپ کے گلے کی پریکٹس ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. با بیبی تا تے تی، با بیبی تا تے تی، تا تا تے تے تی. یہ سنگنگ آسانی سے جو آج اس کو آپ سمجھ سکیں، ریلیکس رہنا ہے، بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی ہے. زینت میں نے محنت کی، میں مختلف جگہوں پہ جی گیا ہوں، تو ہر جو ہوتے ہیں استاد ان کا ڈفرینٹ سٹائل ہے، جو سنگر ہے ان کا جی ڈفرینٹ کی سٹائل ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ نہیں یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے. ہاں، لیکن اب میں چاہ رہا ہوں کہ نہیں یہ بہت آسان کام ہے. اور اس کو مزید کیسے آسان کیا جا سکتا ہے اور کتنا زیادہ اس کو ایزی بنایا جا سکتا ہے، اس کو ہم جانیں گے چاہت فتح علی خان سے. کہیں نہیں جانا، اپنے ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے رہنا ہے، کیونکہ وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل میڈیا سنسیشن چاہت فتح علی خان، جن کے اوور نائٹ اگر کہیں نا کہ آڈینس نے ان کو بہت پیار دیا، انہوں نے بہت محبتیں سمیٹی، تو یہ غلط نہیں ہوگا. لوگوں نے ان کا یہ سائڈ تو دیکھا ہے، لیکن پرسنلی یہ کیسے ہیں اور اپنی لائف میں کس طرح سے یہ زندگی گزارتے ہیں، کیا اتنے ہی انرجیٹک ہیں یا نہیں، اسی حوالے سے بات کریں گے. گوگی صاحب بتائیے، کیونکہ آپ کا پرسنل ریلیشن شپ ہے اور بہت ٹائم سے آپ ایک دوسرے کو جانتے، اتنی اچھی دوستی ہے، تو چاہت صاحب جیسے لوگوں کے سامنے ہیں کہ اپنی ذاتی زندگی میں اسی طرح سے اتنے ہی انرجیٹک ہیں یا خاموش طبیعت؟ کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں بہت زیادہ انرجیٹک رہنے والا، کچھ تنہائی میں جب پل ملتے ہیں نا بہت زیادہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو کیسے ہیں ذاتی زندگی میں؟ نہیں، جو نجی زندگی ان میں بھی خاموش نہیں ہے. اچھا، اخلاق کا بہت اچھا ہے. جو لوگ اس کو جانتے ہیں وہ بہت کول مائنڈ بہت ہے. اس کو کوئی بھی کچھ کہہ لینا یہ غصہ نہیں کرتا، بلکہ مجھے اس کو بدتمیزی کرے ٹی وی پہ یا کبھی میں ٹیلی فون کرتا ہوں اس کو فوری اس کو جواب دو تو مجھے کہتا ہے گوگی بھائی کوئی بات نہیں. مجھے پتا ہے یہ مجھے چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں، یہ ایک دن میرے سے پیار کریں گے، یہ ایک دن میرے سے پیار کریں گے، کوئی بات نہیں، گالی نہ دو. ایک مرتبہ کسی نے اس کی ماں کی گالی دی، اس کا تھوڑا سا اس نے مائنڈ کیا، لیکن پھر بعد میں اس نے اس سے بھی سوری کر لی کہ یار میں تھوڑا سا ہیٹ اپ ہو گیا تھا، میری والدہ کو تو نے گالی دی، میں تمہارے سے معذرت کرتا ہوں. مطلب بہت ہی کول مائنڈ ہے. اتنا کول مائنڈ کا میں نے آج تک نہیں کوئی آدمی دیکھا نا. مطلب جو بھی اس کے سامنے بھی کہہ لے تو بہت برداشت اس میں بہت اللہ نے دی ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا فیم کیا ہے اور اتنا لوگوں میں مقبول بھی ہے، جہاں پہ لوگوں کی اتنی محبتیں آپ سمیٹتے ہیں. صرف گانوں کی وجہ سے نہیں، بہت سارے آپ کے انٹرویوز کے ایسے کلپس ہیں جو وائرل چلے جاتے ہیں. اور ایسا ہی ایک ایوارڈ، نجی ایوارڈ تھا، تو اس کی تقریب میں مہوش حیات کے ساتھ آپ کا ایک کلپ بہت زیادہ وائرل گیا تھا. وہ پوری سٹوری کیا تھی اور کس طرح سے لوگوں کا رسپانس رہا اس میں؟ ایکٹنگ تھی، مہوش حیات بھی ادھر تھی اور ہمامہ ملک وہ جن کے ساتھ بھی تھی. بس انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا اپنے گانا ادھر جی گانا ہے ساتھ ایکٹ کرنا ہے، تو وہ سامنے کھڑی تھی. تو میرا جو ٹریک ادھر میں نے جی گایا وہ تھا ڈگ نک نک ڈگ نک 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 ڈگ ڈگ نک 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 ڈگ ڈگ نک 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 ڈگ نک 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 تن 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 تانا تن تن تانا تن تن تانا تن سونی ہے اور نچ اور نچ اور نچ. تو یہ تھا. ٹھیک ہے. اور وہ آپ نے اتنی محبت سے گایا کہ مہوش حیات اس پہ شرما گئی اور ان کا وہ کلپ اتنا وائرل ہو گیا، لوگوں کا اتنا رسپانس اس پہ آیا اور لوگوں نے بڑا اس پہ لوگوں نے تنقید بھی کی، پذیرائی بھی آپ کو ملی. تو ملے جلے سے جو ہے وہ جذبات رہے. سوشل میڈیا پہ کتنا ایکٹیو رہتے ہیں اپنے؟ میں نے سٹارٹ ہی میں انوینشن ہوں سوشل میڈیا کی. بالکل. میں نے جب 8 سال پہلے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے گانا ہی گانا انٹرٹینمنٹ ہی کرنی ہے، تو میں نے ادھر دیکھو کہ میں جب آپ کے اندر پیاس ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے لوگ دیکھیں. جو اینکرز ہوتے ہیں، جو ایکٹرز ہوتے ہیں، سنگرز ہوتے ہیں. تو میں نے فیس بک کے اوپر سٹارٹ سنگنگ کی. اچھا. پہلا میرا جو شو تھا 8.5 منٹ کا سٹارٹنگ میں. ٹھیک ہے. تو اب ماشاءاللہ میں 4 گھنٹے کا ٹک ٹاک کے اوپر ایسے شو جی کر دیتا ہوں. میں نے فیس بک کے اوپر 1194 شوز کیے ہیں 8 سال میں. اور ایسے ہی ٹک ٹاک کے اوپر نیئرلی 200 جو 171 کیے ہیں اس کے اوپر. پھر ماشاءاللہ ٹویٹر کے اوپر 250 سے اوپر چلے گئے ماشاءاللہ. 269 ہے.
ट्विटर के ऊपर शोज, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर जी शोज किए। मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसके ऊपर भी मैं जी लाइव जी किया। तो उससे आपको प्रैक्टिस हो जाती है हाउ टू डील, जो मिक्स आपके कमेंट्स आते हैं उनको आपने जी क्या करना है। लेकिन गुस्से में मैं कभी नहीं आता, जब मोहब्बत से मैं जब कोई ज्यादा कुछ लिखना शुरू करे या बोले तो मैं कहता हूँ बस थोड़े दिनों की बात है, आपने मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाना। और लोग आपकी मोहब्बत में बहुत गिरफ्तार हुए हैं, और आप स्पेशली फैसलाबाद आए हैं तो फैसलाबाद वालों के लिए क्या खुशखबरी है, क्योंकि लोग बड़े एक्साइटेड हैं, जैसे कि आपके कॉलर की एक्साइटमेंट से आपने देखा ही होगा। तो क्या कोई प्रोग्राम है कि उनको कोई वक्त देंगे, किस तरह से उनके साथ वो निशिस्त करेंगे? जी इंशाअल्लाह ताला फैसला, क्योंकि उस्ताद नुसरत अली खान साहब का ये शहर है, ठीक है जी, और भी यहाँ पे बहुत टैलेंट है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द यहाँ पे जी शो करने वाला हूँ, लाइव शो होगा इंशाअल्लाह ताला। तो डेट बहुत जल्द सोशल मीडिया के ऊपर आ जाएगी। तो आप सबने आना है, साथ देना है। बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मीडियम है आपके और चाहत साहब के दरमियान में, और वो बता देंगे आपको कि क्या डेट है। और उसके बाद आपने फैसलाबाद की तरफ से जो है ना पूरे फैसलाबाद में मोहब्बत दिखानी है, निछावर करनी है, और फिर खूब जो है ना वो इनकी मौसीकी से महजूज होना है, ताकि जितनी आपकी चाहते हैं वो उसको यहाँ से समेट के जब जाएं तो उनके पास बहुत ही खूबसूरत सी मेमोरीज हों। मेमोरीज की बात करें तो बहुत सारे फैन से आप मिलते होंगे, कोई ऐसा यादगार मोमेंट जो आपको लगा है कि ये सबसे जो है ना या तो मजेदार है, कोई मजाहिया हो, या किसी भी तरह का इमोशनल जो फैन मोमेंट आप शेयर करना चाहें? 4 दिन पहले मैं जी लाहौर में शॉपिंग जी कर रहा था, मुझे जो चाहने वाले फैंस उन्होंने पहचान लिया, ठीक है जी। उनमें से एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने पहले तो चलते चलते 3-4 तस्वीरें ले ली, वीडियो बना ली, वो कितना चाहते थे। फिर उसके बाद फिर आगे जाके फिर वो शुरू हो जाए, ठीक है। फिर मैं जिस दुकान पे जी गया, शूज की दुकान पे, तो फिर वो उधर भी आ गया, ठीक है। तो मैं शूज ही देख रहा हूँ, फिर नीचे आके जी बैठ गए, तो तस्वीरें लेना शुरू हो गए। तो बात नहीं, प्लीज एक दफा। तो मैंने कहा सर आप करते क्या हैं? कह रहे मैं डॉक्टर हूँ। मैंने कहा किस चीज के डॉक्टर? बाद उनका प्यार देख के ना माशाल्लाह, कि मैंने कहा इन्होंने मेरी कम से कम 12 से 18 सेल्फी भी ले ली है, लेकिन वो उनका प्यार है। तो बाद में फिर मुझे हुआ कि नहीं यार मुझे ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे, लेकिन मैंने हंसी में कहा डॉक्टर साहब हैं किस चीज के डॉक्टर? फोटोग्राफी के डॉक्टर तो नहीं है कि दूर से चीज नीचे बैठ के साहब, मुझे अच्छा लगा। तो ऐसे फैन है आपके, ठीक है जी। और जैसे न्यू ईयर्स ईव को मेरा शेखुपुरा मीट एंड ग्रीट था, एक जी रेस्टोरेंट पे, वहां पे 4 गुना हॉल जो था, जो रेस्टोरेंट था उसमें 4 गुना ज्यादा लोग आ गए। और अब वो कह रहे थे कि भाई और ज्यादा चार्ज हो गए, ठीक है। ऐसे भी लोग, ऐसे भी प्यार करने वाले जो मिलते हैं जो चार्ज हो जाते हैं, नहीं चाह गाने शुरू कर देते हैं, ठीक है। आपको हत्या कि मैंने अनाउंस भी किया प्लीज आराम से बैठे, आराम से सेल्फीज लेंगे, मैं गाने जी गाऊंगा, लेकिन नहीं। क्योंकि आपका अंदाज बड़ा निराला है। तो कभी ऐसा होता है कि कोई फैन आपके सामने आया और जैसे आप बात करते हो, आप मिमिक करते हो, उसी तरह से आपके सामने मिमिक्री करके दिखाई हो और आपको बड़ा अच्छा लगा हो? बड़ी दफा बहुत दफा अच्छा होता है। बहुत अच्छा। जैसे अभी कॉलर आए तो उन्होंने सलाम भी मेरी तरह जी किया, और फिर गाना जी, क्योंकि ये सलाम तो आपका सिग्नेचर सलाम बन गया ना कहीं पे भी। अच्छा। और बल्कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि मैं उनके साथ जब भी जाती ना, वो मुझे देखते कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो वो इस चीज को बड़ा रूटीन बन गई। हाँ, वो रूटीन बन गई लोगों की इतनी ज्यादा। चाहत भाई की एक आपको और बताऊं, एक सरप्राइज है ये जो लेकिन ये सरप्राइज क्या है ये मैं आपसे जानूंगी, ऑडियंस को थोड़ा सा उसके लिए बेताब करते हैं। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हर दिल की चाहत फतेह अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। यूके से यहाँ पे पाकिस्तान में आए हैं और लोगों की बहुत सारी मोहब्बतें समेट रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू तो आपका हर रोज इनके साथ इंटरेक्शन होता है। आज स्पेशली सिटी एट 10 में आपके साथ हम इनको लेकर आए हैं, ताकि क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि ऐसे मेहमानों को मदऊ किया जाए जिनको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो उनमें बहुत ज्यादा जो है वो हमेशा से रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम जो है वो चाहत साहब को बुलाएं, और आज हम उन्हें
میں لے آئے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ چند ہی روز میں وہ یہاں پہ ایک پروگرام بھی کریں گے جہاں پہ جا کے آپ لائیو ان سے سن سکتے ہیں, ان سے مل سکتے ہیں. اور ان کی شخصیت کے لحاظ سے بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات جو ادھوری رہ گئی تھی اس کو مکمل کر لیتے ہیں کہ ایسا کون سا سرپرائز ہے جو گوگی صاحب بتانے والے تھے, تو وہ بتائیے گا کہ کیا ان کی ذات کے لحاظ سے ایسے کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو چھپے ہوئے پنے ہیں جن سے آپ پردہ اٹھائیں گے. یہ جی تقریباً جب سٹارٹ میں تھا اس وقت فیمس نہیں تھا جی, تو یہ اس نے کہنا یار کبھی کسی کو بولو, میڈیا کے پیچھے پھرنا, ٹی وی والوں کے پیچھے پھرنا, تو کوئی سنائی نہیں دیتا تھا. میرے پاس آتے رہتے تھے تو 44 کا یہ آپ کے چینل کا سٹی 44 لندن کا وہ لڑکا آیا, میں نے اس کو میں نے بتایا نہیں, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار بڑا اچھا سنگر ہے, زبردست قسم کے گانے گاتا ہے, وہ نیا ہی آیا تھا ابھی. اچھا. تو انہوں نے کہا اس کا انٹرویو کرنا ہے, کہتا ٹھیک ہے. اس کو میں نے بٹھا دیا, تو میں نے اس کو کہا اس کا تعارف کرایا, تو اس نے کہا بھی کچھ بول بھی تھوڑے سے نا سنا دے. میں ڈر گیا, ایمانداری کی بات ہے, میں نے کہا اگر اس نے بول سنائے نا تو یہ ٹی وی میں چلنا نہیں ہے پروگرام, ایمانداری کی بات ہے. میں نے اس نے کہا نہیں میں گاتا, اس کو تو شوق تھا, نہیں میں سناؤں گا. میں نے اس کو ایسے دبایا, میں نے کہا یار اس کا نا ڈاکٹر نے منع کیا, اس کا گلا خراب ہے, تو ویسے آپ اس کا انٹرویو لے لیں, بولنے میں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے یہ. تو پھر اس نے کہا جی اور کچھ کیا, میں کہا ہاں یہ چمٹا بھی بجا لیتا ہے, یہ بالکل ٹرو بات ہے جی. اس نے کہا ہاں. پھر اس کو میں نے دبایا, میں نے کہا تو چمٹا ہی بجا. تو یہ لے کے آیا چمٹا ساتھ, اس کو میں نے بول نہیں, میں نے کہا یہ ڈاکٹر نے منع کیا یہ گا نہیں سکتا, تو اب نا اس کا چمٹا تقریباً میرا خیال 1.5 منٹ سے بھی زیادہ اس کا یہ اس نے بنایا پیکج, اس کا چلایا. اور ایمانداری کی بات ہے جتنے لوگ ادھر تھے نا گانے والے یہ وہ, اس کا نام نہیں میں لوں گا ابھی, اس نے مجھے کہا یہ کیا تو نے کیا, یہ ہر جگہ اس کا وائرل ہو گیا. یہ اس نے کہا اس نے اس وقت کون سی ڈھولا, اس نے کہا جی میری ایک نئی آ رہی ہے سیریز, اس کا نام میں رکھوں گا ڈھولا. گایا تو نہیں, اب تو ماشاءاللہ ہے نا, اس وقت یہ فیمس نہیں تھا. مطلب کریڈٹ تو ہمارا ہی ہوا نا, سٹی نیوز نیٹ ورک کا ہوا کہ ہماری وجہ سے جو ہے وہ اتنا جو عمدہ ٹیلنٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے آیا ہے. تو پھر کچھ گا کے سنائے نا ڈھولا. یہ 100% جی ٹرو ہے کہ واقعی سب سے پہلے جس نے مجھے کوریج دی سٹی 44 جو کہ آپ کا یہ حصہ ہے. جی بالکل. تو بالکل آپ کا ٹھیک ہے. میں نے جی وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ گایا تھا, اور ساتھ میں نے کہا تھا جی میری البم آئے گی, البم کا آج کل البم کا فیشن ہے. اور تب کیا واقعی البم پہ کام کر رہے تھے یا بس ایسے ایک وہ موڈ میں کہہ دیا شوق تھا پروگرام. میں نے اپنی البم, کیونکہ 5 گانے کی آپ ایک البم بنا دیتے ہیں, بالکل ٹھیک, پھر 5 گانے کی بنا دیں, لیکن آج کل فیشن نہیں ہے. آج کل فیشن آپ گانے ریلیز کرتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ, 6 ویک میں ایک دفعہ, مہینے میں ایک بار. لوگوں کو تو سال لگ جاتے ہیں جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں, جب لکھتے ہیں کیونکہ آپ اپنے گانے خود لکھتے ہیں, پھر کمپوزیشن کرنا, کمپوزیشن بنانا بہت مشکل کام ہے. تو کیسے سوچتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں؟ جب بہت زیادہ آپ کے اندر پیشن ہو اور آپ کا شوق بہت زیادہ ہو, تو میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ جب میں گانے کب ریلیز کروں گا, تو وہ ٹائم آ گیا 1.5 سال پہلے. تو اب 1.5 سال میں نے جی 22 کیے ہیں, 4 میرے اور جی ریڈی ہیں, ایک میں انشاءاللہ تعالی جی 10 دن تک ریلیز ہی کروں گا. تو ادھر میں نے یہ گایا تھا, ڈھولا وے ڈھولا ہائے ڈھولا, ڈھولا وے ڈھولا ہائے ڈھولا, ڈھولا وے ڈھولا ہائے ڈھولا, آجادوں میں نچیے آجادوں میں نچیے ہائے ڈھولا ہائے ڈھولا. یہ ٹھیک ہے جی, لیکن یہ تو جی ایک پرانے سنگر ہیں ان کا جی یہ جی ٹریک ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے میرے پاس ہیں کہ مجھے کسی اور کے گانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جاتی دفعہ جب ہمارا اینڈ شو ہوگا تو استاد نصرت فتح علی صاحب کی ایک قوالی تھوڑی سی ایگزیکٹلی ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ موجود اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں. آپ نے سنگنگ کی, رائٹنگ کی, اور پھر ایکٹنگ بھی کی, کمپوزنگ بھی کی, ڈائریکٹر بھی ہیں. ماڈلنگ کا خیال کیسے آیا, کون سے جی پتا کیا, اب جیسے میرے ہمیشہ کلرفل کپڑے ہوتے ہیں, شروع سے ایسے تھا میں کہ مجھے کلرفل شارٹس پہننے کا, 2 پیس پہننا, تو ایسے جی پہننا اور خوش رہنا. اور ابھی تک کتنے پروگرامز کر چکے ہیں ماڈلنگ کے حوالے سے؟ ماڈلنگ کے ماشاءاللہ جی لندن میں میں نے کیے ہیں جی 5 کیے ہیں ماشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. پھر یونیورسٹی جی سی گورنمنٹ کالج جی لاہور میں بھی ماشاءاللہ جی میں نے جی شوز کیے ہیں. 4 سال جو ادھر میں نے اسٹڈیز کی ہے, اس میں بھی
10-15 تو جی کیے ہیں. اس کے بعد پھر پنجاب یونیورسٹی میں ماشاءاللہ جی ادھر بھی کیے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ کہ شوق یہ چیز ہوتی ہے آپ کو ایکٹنگ کا شوق ہے, پھر اس کے اندر ماڈلنگ بھی آ جاتی ہے, سنگنگ بھی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو ایک اور میرا جی ٹریک ہے جو بچوں کو بہت پسند ہے, تو میں نے سوچا کہ کافی بچے بھی میرا شو دیکھ رہے ہوں گے, اس کو بھی جی گنگنا دوں. لوٹا 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 بم بم بم, لوٹا 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 بم بم بم, کوئی چھوٹا لوٹا کوئی بڑا لوٹا بم بم بم, کوئی کالا لوٹا کوئی پیلا لوٹا بم بم بم, میں بھی لوٹا تو بھی لوٹا بم بم بم. یہ ماشاءاللہ بچوں میں یہ میرا ٹریک اور آپ کا کام آپ کی پہچان بن چکا ہے, کیونکہ جیسے کہ ہم آف کیمرہ بھی بات کر رہے تھے کہ بچے چاہے آپ کا نام جانے نہ جانے, آپ کے کام سے آپ کو ضرور پہچانتے ہیں, کیونکہ پروگرام کا وقت بھی اب کم ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ نصرت فتح علی خان کا کوئی کلام آپ جن کو میں اپنا روحانی استاد سمجھتا ہوں, استاد نصرت فتح علی خان صاحب, ان کی ایک قوالی کا انتراج پیش کر رہا ہوں. نیمے جانا جو گی دے نال, نیمے جانا جو گی دے نال, نیمے جی آپ کو نام نہیں دیتا ہوں, ٹھیک ہے. نیمے جانا گو گی دے نال, نیمے جانا گو گی دے نال, او کنی مندراں پا کے, او کنی مندراں پا کے, او متھے تلک لگا کے, نیمے جانا جوگی دے نال. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت خوش رکھے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے چہروں پہ آپ مسکراہٹیں بکھیر رہے ہیں, اسی طرح اور کامیابیاں سمیٹیں. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور آڈینس کے ساتھ اتنا اچھا انٹریکٹ کیا, اور پرسنلی میرے ساتھ آپ کا جو ملاقات ہے وہ بہت مزے کی رہی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. گوگی صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. جتنے بھی دیکھنے والے, بالکل ہیپی نیو ایئر. جتنے بھی دیکھنے والے ہیں خوش رہیے, زندگی میں مسکراہٹیں بکھیرتے رہیے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.